السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ 18ویں قسط ہے۔ نکری ہوئی تازہ دم اور بدگمانیوں سے پاک ایک ایسی ہی صبح عمر حیات کے بنگلے پہ اتری تھی۔ یہ صبح باقی صبح سے مختلف تھی۔ اس میں سازش کی بو نہیں تھی، اس میں بدگمانیوں کی دھند نہیں تھی، اس میں نفرت کی دھوپ بھی نہیں تھی۔ یہ نرم اور پاک تھی۔ دروازہ پار کر کے لان میں آؤ تو حال سلطان سرخ رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس، بھورے بالوں کو پشت پہ پھیلائے لان میں رکھے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ سامنے پڑی میز پہ اس کا کافی کا مگ دھرا تھا۔ وہ رات والی حالے سے مختلف تھی، کمپوزڈ اور کام۔ یکدم جیسے عمر بدل گیا تھا۔ وہ اس رات والا عمر بن گیا تھا جس پہ نہ چاہتی بھی یقین آتا تھا۔ دفتن وہ چونکی، کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے گردن موڑی۔ وہ سامنے سے ہی آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور وہ خود سرمئی ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اندر جانے کی بجائے حالے کی طرف آنے لگا، مسکراتے ہوئے۔ حالے مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اس کے قریب آیا، میز پہ رکھا اس کا مگ اچکا اور اس کے ساتھ ہی لمبے صوفے پہ ذرا فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ رخ اس کی طرف موڑے اس کی کافی کے گھونٹ پیتا وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اس کا اتنا نارمل ہونا، یہی تو حالے کو اچھا نہیں لگا تھا۔ عمر نے حالے کو سنجیدگی سے اپنی جانب دیکھتے ہوئے نوٹ کیا، پھر مگ کو دیکھا۔ اب کہ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیا مطلب اب میں آپ کی کافی بھی نہیں پی سکتا؟ یار اب تو ہم دوست ہیں۔ وہ رکا، حالے کے تاثرات مزید سنجیدہ ہوئے۔ کیا نہیں ہے؟ اچھا اوکے کول، یہ لے نہیں پیتا۔ اس نے خفگی سے کہتی ہوئی کافی کا مگ واپس رکھ دیا۔ تم اتنے نارمل کیوں ہو؟ آپ کیا چاہتی ہیں میں کیا کروں؟ کسی جنونی ناول یا فلم کے ہیرو کی طرح ڈائیلاگ جھاڑوں یا پاگل خبتیوں کی طرح آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں؟ ایک غلط فہمی تھی، دور ہو گئی اور بس میری مانے آپ بھی بھول جائیں۔ اس نے جیسے اپنی تئیں ایک پتے کی بات بتائی تھی۔ حالے خاموش ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، اب کہ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ حالے نے چہرہ اس کی جانب موڑ لیا۔ کیا اب ہم اس تعلق کو چانس دے سکتے ہیں؟ حالے کا دل بہت زور سے دھڑکا، اتنی زور سے کہ اسے لگا اب یہ پسلیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ میرے لیے یہ تعلق قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں یہ نہ ٹوٹے۔ کوئی انتقام، کوئی نفرت، کوئی بدگمانی اس تعلق کو نہ توڑے۔ کیا ہم اسے چانس دے سکتے ہیں؟ وہ اپنی سے آنکھیں اس کے چہرے پہ مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ حالے نے یک لفظی سوال کیا۔ کیوں عمر؟ یہ تعلق تمہارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ میں تمہارے لیے اتنی قابل احترام کیوں ہوں؟ تم کیوں مجھے ہر دفعہ معاف کر دیتے ہو؟ کیونکہ آپ جج صاحب کی بیٹی ہیں۔ کوئی بڑا ہی بے تکا سا جواب تھا جو اس وقت عمر نے دیا تھا۔ میں ان کے بہت قریب رہا ہوں۔ انہوں نے کافی بار مجھ سے آپ کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن میں کسی وجہ سے جواب نہیں دے پایا اور پھر آپ کی شادی طے ہو گئی۔ میں گلٹی ہو گیا، مجھے جج صاحب کی پرواہ ہونے لگی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں سب کچھ فکس کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس تعلق کو چانس دیں، شاید یہ گرو کر جائے، شاید نہ کرے، لیکن میں کسی قسم کے پچھتاووں کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کی رضامندی میرے لیے اہم ہے اور میں عورت کی نا کو سمجھتا ہوں۔ آپ کا فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے چند لمحہ خاموش رہی، جیسے کوئی الفاظ ڈھونڈے ہوں۔ میں اس تعلق کو چانس نہیں دے سکتی۔ کافی دیر بعد وہ مستحکم آواز میں بولی۔ وجہ میں نہیں جانتی، لیکن شادی جیسا تعلق اب میں نبھانا نہیں چاہتی، تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں۔ عمر بس اس کو بولتے سنتا رہا۔ ہمارے درمیان بدگمانی اور نفرت ختم ہو گئی ہے، لیکن میری انا کو تسکین نہیں ملی۔ میں حسن سلطان نہیں ہوں، نہ میں بابا جیسی ہوں۔ ان کے دل سے نفرت بدگمانی ختم ہوئی تو سمجھو مر گئی۔ میرے دل میں دور کہیں نفرت بدگمانی انتقام پڑا رہتا ہے۔ میں انہیں ملک بدر نہیں کرتی۔ پھر ایک کمزور لمحہ آتا ہے اور وہی کونے میں پڑی نفرت انتقام جاگ اٹھتے ہیں اور تعلق کو کھا جاتے ہیں۔ دھوپ عمر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، لیکن وہ بس یک ٹک اس کو سن رہا تھا۔ میں اگر تمہارے ساتھ اس برابری کے تعلق میں جڑ گئی تو تمہیں جھکانا چاہوں گی، تمہارے عیب تلاش کروں گی، تمہاری کمزوری ڈھونڈوں گی، میں تمہیں گراؤں گی تاکہ میری انا کو تسکین ملے۔ آہستہ آہستہ یہ رشتہ گل سڑ جائے گا، میرے اندر سے انسانیت نکل جائے گی، میں عیب تلاشنے والی، لوگوں کو اپنے آگے جھکانے والی گندی لڑکی بن جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں دور کہیں بے بسی بھرا کرب تھا۔ میرے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ میں انسان رہنا چاہتی ہوں عمر، مجھے انسان رہنے دو۔ میں یہ تعلق بوجھ کی طرح نہیں لوں گی۔ ہم برے وقتوں کے اچھے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ برے وقت میں کھڑے رہے ہیں۔ ہم دونوں کی ریاستیں ضائع مت کرواؤ۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا دل پوری طرح صاف نہیں ہوا مجھ سے۔ کوئی بات نہیں، آئندہ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہری ہوئی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس تعلق سے زیادہ اہم آپ ہیں، آپ کا دل ہے۔ فی الحال آپ اپنے دل کو تندرست کر لیں، باقی دیکھی جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں فریش ہو جاؤں، پھر ہم آگے کے لیے کچھ پلان کریں گے۔
وہ بول کر آگے بڑھا جب حالے نے اس کو پیچھے سے آواز دی، ہم دوست بن سکتے ہیں پارٹنر اگر تم چاہو۔ اس کی آواز بلند تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ عمر پورے کا پورا گھوم گیا، مسکراتی نظروں سے حالے کو دیکھا۔ حالے سلطان کی دوستی عمر حیات کے لیے اعزاز ہے۔ وہ اسی طرح بلند آواز میں بولا۔ چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ زندگی نے ایک سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور ان دونوں کا اب تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ دوپہر میں کہیں چلا گیا تھا اور اب تھوڑی دیر پہلے واپس آیا تھا۔ یہاں حالے کے ایگزامز کی ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی۔ کوئی وقت تھا جب وہ ڈیٹ شیٹ آنے کے غم میں ہارون کے ساتھ ڈنر سوگ مناتی تھی۔ تب اس کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ایگزامز ہی تھے۔ اب اس کی زندگی ایک رولر کوسٹر بن چکی تھی، اس کے چکر ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت وہ اوپن کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا کر ہٹی تھی کہ سامنے چوکھٹ پہ عمر کھڑا نظر آیا۔ ہیلو پارٹنر، وہ دلکشی سے کہتا آگے آیا، اس کے ہاتھ سے کافی کا بھاپ اڑاتا مگ لیا۔ یہ میری کافی ہے، میں اسے شیئر نہیں کر رہی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ عمر مسکرا کر اس کے کان کے پاس جھکا۔ میں اسے آپ کے پیروں پہ ہی اچھالنے والا ہوں، وہ محظوظ سا کہہ کر ہٹا۔ حالے نے نامحسوس انداز میں اپنے پیر پیچھے کیے، خشک ہونٹوں پہ زبان پھری اور گردن کڑائے رکھی۔ آپ تیار ہیں؟ تم نے کہا تھا اب ہم دوست ہیں، اس نے اپنے پیڈی کی اور شدہ پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ، یہ داغ تو کم وقت جائے گا ہی نہیں۔ ہاں تو دوستی برابری سے چلتی ہے، لیکن اگر آپ ڈر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ نہیں بالکل نہیں، حالے کسی سے نہیں ڈرتی، اس نے گردن مزید کڑا لی۔ تم گراؤ کافی؟ اس کا چہرہ ہمارے اضطراب کے سفید پڑ رہا تھا، لیکن وہ خود کو کمپوز کیے کھڑی رہی۔ آنکھیں بند کریں اپنی، عمر نے تحکم سے کہا۔ وہ ویسے بھی خود کو اس طرح جلتے نہیں دیکھ سکتی تھی، سو آنکھیں بند کر لیں۔ عمر آگے آیا، پھر یکدم ٹھہر گیا۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھے گیا، بنا پلک جھپکے، بغیر سانس لیے۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ چند پل بیتے، چند ساتیں گزریں۔ اس نے حالے کو دیکھتے ہوئے کافی والا ہاتھ لمبا کیا اور ساری کافی ایک دھار کی صورت سینک میں گرتی گئی۔ عمر اسی طرح محو سا اس کو دیکھے گیا۔ پل بھر کو ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، سارے منظر دھندلے ہو گئے تھے۔ اگر کچھ دکھ رہا تھا تو حالے کا چہرہ، اگر کچھ سنائی دے رہا تھا تو اپنے دل کی دھڑکن۔ عین اسی لمحے حالے نے آنکھیں کھولیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں عمر خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ کافی کا مگ خالی ہو چکا تھا۔ حالے نے تعجب سے اس کو دیکھا۔ تم نے کافی گرائی کیوں نہیں؟ وہ حیران تھی۔ عمر نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے نوٹ کیے آپ کے پیر بھی میرے عزیز سے ملتے ہیں۔ اس نے یہ جملہ بس بھرم رکھنے کو کہا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ چند پل خاموشی کے نظر ہو گئے۔ آئی ایم سوری فار دس، اس نے عمر کے پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں جلے کے نشان تھے۔ عمر اپنی ٹون میں واپس آ گیا تھا۔ مجھے سوری نہیں چاہیے، ایک بہت اچھی مہنگی اور برانڈڈ داغ ہٹانے والی کریم چاہیے۔ میرے پیروں کے حسن کو گہنا دیا آپ نے، اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ حالے یکدم ہنس پڑی، پیٹ پکڑے نیچے جھکی، وہ ہنستی گئی۔ اللہ اللہ عمر، اللہ اللہ، تم کتنے سیلف آبسیسڈ ہو، وہ اسی طرح ہنستے ہوئے بمشکل بول سکی۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ عمر نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں اپنے محلے کا سب سے حسین بچہ تھا۔ وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اسی وقت عمر کا موبائل بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے باہر نکل گیا۔ اپنی مصروفیت میں وہ یہ کام بھول گیا تھا، اب اسے مکمل ہونے کی ضرورت تھی۔ ریستوران کی زرد بتیوں نے سارے ریستوران میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ عمر حیات سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس نسبتاً ایک کونے والی میز پہ بیٹھا تھا۔ بور ہوتا تو بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ دفتراً اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے سے آج اس کی ملاقات چل کر آ رہی تھی۔ سیاہ فینسی ڈریس میں ملبوس، گوری رنگت اور پکی عمر والی جانان سکندر شاہ کی بیوی اور ان کے ہسپتال کی زبردستی کی مالک۔ وہ عمر کو دیکھتی ہوئی آئی اور سامنے سے کرسی کھینچ کر اس کے روبرو بیٹھی۔ سو مسٹر عمر حیات، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس طرح مجھے یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کس آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی ہوں اور اس وقت اپنے کتنے ہی ضروری کام چھوڑ کر آئی ہوں؟ وہ بیٹھتی پھٹ پڑی۔ مسز شاہ، مجھے آپ کو زحمت دینی پڑی، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، کتنے ہی میرے کاموں میں آپ ناگن کی طرف پھن پھیلائی کھڑی ہیں۔ وہ ذرا آگے کو ہو کر معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ جانان کے مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ تمہاری نسلیں غرق کروا سکتی ہوں، وہ سرخ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ عمر نے محظوظ ہونے والے انداز میں اس کو دیکھا۔ ایک تو ہر کسی کو میری نسل سے بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے چھوڑیں مسز شاہ، میں آپ سے ایک ڈیل کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ اپنا غصہ تھوڑی دیر کے لیے کم کر لیں تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ جنان اسی طرح ضبط کرتی بیٹھتی رہی۔ دیکھیں مسز شاہ، میری کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ہسپتال سے گم ہوئی ہیں، اب ظاہر ہے وہ مجھے واپس چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے رک کر تائید چاہی۔ جنان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ تو میری چیزیں مجھے واپس نہیں لا کر دے سکتی نا، آپ سٹاف کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہیں، نہ ہی کوئی آپ کی مانتا ہے۔ سوری ٹو سے، جنان بل کھا کر رہ گئی۔
تو مجھے جو آدمی میری چیزیں لا کر دے سکتا ہے وہ آپ کے شوہر ہیں، اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ہسپتال میں ان کا داخلہ ایک بار پھر الاؤ کریں تاکہ میرا کام ہو سکے۔ اس کے بعد چاہے آپ ان کو بالوں سے پکڑ کر باہر نکال دیجیے گا۔ 1 منٹ، بال تو ان کے ہیں ہی نہیں، اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیجیے گا۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کروں گی؟ میں اتنا ہینسم ہوں، بھلا کوئی مجھے انکار کر سکتا ہے؟ یہ سیلف آبسیسڈ بندہ۔ میں مذاقی موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں اس گھٹیا آدمی کو اپنا شوہر نہیں مانتی، میں نے تو اپنے بچے بھی اسے دور کر دیے تھے، لیکن نہ جانے ان کے سروں پہ باپ کی محبت کا بھوت کیسے سوار ہو گیا۔ وہ نخوت سے کہہ رہی تھیں۔ وہ ہسپتال میرا ہے اور وہاں اس گھٹیا آدمی کا داخلہ ممنوع ہے، اور اب ہمارے پاس بات کرنے کو مزید کچھ نہیں ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اپنا بیگ کونے پہ لٹکائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پیچھے کو ہو کر ٹیک لگا لی۔ میں جانتا ہوں آپ پرانے کراچی کیوں جاتی ہیں۔ جنان تھم گئی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس ریستوران میں موجود سارے لوگ اور آپ کے دونوں بچے اس بارے میں نہ جانیں تو واپس بیٹھ جائیں۔ وہ ریت کی مانند پھسلتی ہوئی کرسی پہ واپس بیٹھ گئی۔ اب کہ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آئی تھی۔ آپ پرانے کراچی جاتی ہیں اپنے شوہر کو یہ بتا کر کہ آپ اپنے پرانے رشتہ داروں سے ملنے جا رہی ہیں، لیکن دراصل بات کچھ اور ہے۔ وہ آگے کو ہوا، پرتپش آنکھیں جنان کے چہرے پہ جمائیں۔ آپ کچی شراب پینے کی عادی ہیں، آپ نشئی ہیں، کچی شراب کا نشہ کرتی ہیں۔ جنان شل ساکت سی اس کو سن رہی تھی۔ کیا ہو کہ آپ کے بچے بھی یہ بات جان لیں؟ کیا ہو کہ آپ کی آرگنائزیشن یہ بات جان لے؟ کیا ہو کہ آپ کے شوہر یہ بات جان لیں؟ آپ کے شوہر اگر شیطان ہے تو عزازیل آپ بھی نہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو چاہے جان سے مار دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا ایک اچھے کپل کی طرح کوآپریٹ کریں، ورنہ امیروں کے راز فاش کرنا میرا پسندیدہ کام ہے۔ وہ وارننگ دینے کے انداز میں کہہ کر کھڑا ہوا۔ وہ اٹھا اور جانے کو مڑا۔ جنان مردہ آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی، دفتن رکا، آنکھوں میں شیطانی چمک در آئی۔ ویسے امپورٹڈ شراب میں ایسی کیا خرابی ہے کہ آپ کو پرانے کراچی سے سستی گندی شراب لینی پڑتی ہے؟ جنان نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر نے اوکے اوکے کہہ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا بھائی نہیں پوچھتا؟ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ہارون شاہد چھوٹے سٹول پہ بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں برش تھا، دوسرے ہاتھ میں کلر پیلٹ تھی جس میں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد برش کے سر کو ڈبوتا۔ برش کے بعد سارا رنگ اپنے اوپر لے لیتے اور پھر اس کو پینٹنگ میں بھر دیتے۔ وہ آج معمول سے ہٹ کر پینٹ کر رہا تھا۔ سفید رف سی ٹی شرٹ پہ جگہ جگہ پینٹ لگا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کام میں محو تھا۔ پینٹنگ 4 چکور ڈبوں پہ مشتمل تھی۔ ایک ڈبے میں ایک شہزادی اکڑوں بیٹھی تھی، سر ہاتھوں میں دیے، پریشان، غم زدہ۔ وہ نیلے رنگ کے خانہ تھا۔ اگلے ڈبے میں شہزادی ایک مرد کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس مرد کے تاثرات سخت تھے، یوں جیسے وہ اسے ڈپٹ رہا ہو۔ شہزادی کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ ڈبہ سیاہ رنگ کا تھا۔ تیسرے ڈبے میں شہزادی ایک ہجوم میں کھڑی تھی۔ کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں اس کے پاس کھڑے تھے۔ وہ ان سے کچھ کہہ رہی تھی، اپنا غم، اپنا دکھڑا۔ آنسو برابر بہہ رہے تھے۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی اپنے ساتھ کھڑے لوگوں سے بات کر رہا تھا، کوئی شہزادی کو نہیں سن رہا تھا۔ وہ سبز رنگ کا خانہ تھا۔ اگلے خانے میں سٹول پہ بیٹھی شہزادی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں، لیکن گردن کڑا رکھی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اپنے سب سے بڑے ہیلر آپ خود ہوتے ہیں۔ پینٹنگ کا عنوان یہی تھا۔ یہ خانہ پیلے رنگ کا تھا، امید کا، چمک کا رنگ۔ دفتن اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہارون بری طرح بدمزہ ہوا۔ بس کوئی اس کے عشق کے بیچ میں نہ آئے۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر موبائل کو دیکھا۔ وہ ایک انسٹاگرام کا سٹوری نوٹیفیکیشن تھا۔ دوسرا نوٹیفیکیشن کسی ای میل کا رپلائی تھا۔ نہ ای میل خاص تھی نہ سٹوری، لیکن جس نے رپلائی کیا تھا وہ آدمی خاص تھا، اور جس نے مینشن کیا تھا وہ آدمی خاص تھا۔ گھنشیام داس گپتا، پاکستان کا سب سے مشہور آرٹسٹ۔ پینٹنگ کی دنیا میں اس کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا۔ کئی غیر ملکی ایوارڈ یافتہ، جانا پہچانا اور ساری دنیا میں مانا جانے والا گھنشیام داس۔ ہارون کے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ سب سے پہلے اس نے انسٹاگرام کھولا۔ ہارون نے اس کا اکاؤنٹ کھولا، 6 ملین فالوورز۔ او خدایا، یہ اس کا اصل اکاؤنٹ تھا۔ یہ وہی تھا۔ ہارون شل سا موبائل کو دیکھے گیا۔ گھنشیام داس نے ہارون کے اکاؤنٹ کو اپنی سٹوری پہ مینشن کیا تھا۔ ساتھ ہارون کی 14 سال بعد بنائی گئی پہلی پینٹنگ تھی۔ مسکراتا ہوا ہارون شاہد۔ تصویر کے اوپر بس 3 الفاظ لکھے تھے، دا TPA۔ ہارون نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ان تینوں الفاظ کو ڈی کوڈ کیا تھا، دا ٹوتھ پیسٹ آرٹسٹ۔ وہ اپنے بچپن میں اس آدمی کا مداح تھا۔ وہ اس کے ہر انداز سے واقف تھا۔ ہارون کے لیے انسپریشن تھا۔ وہ ہارون کے لیے رول ماڈل تھا۔ کوئی انٹرویو ایسا نہیں تھا جو ہارون نے دیکھ نہ رکھا ہو، کوئی بات ایسی نہیں تھی جو ہارون نے سن نہ رکھی ہو۔ ہر بار وہ گھنشیام داس کو میل کرتے کرتے رہ جاتا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے، دل ڈرنے لگتا۔ گھنشیام داس ہر سال 10 آرٹسٹ اسکالرشپ اناؤنس کرتا تھا۔
دنیا سے ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اسے ای میل کر کے اپنی پینٹنگ کی تصاویر بھیجتے تھے یا پھر اپنی پینٹنگ بھیج دیتے تھے۔ ان سینکڑوں لوگوں میں سے صرف 10 لوگ ایسے تھے جو سلیکٹ کیے جاتے تھے۔ شاہتاج کی پارٹی سے 2 روز قبل حالے نے ہارون کو اپنی پینٹنگ کی تصویر بھیجتے پھر میل ڈیلیٹ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے کوئی 200 دفعہ یہ عمل دہرایا تھا، لیکن ہر بار وہ رک جاتا، ڈر جاتا۔ حالے نے کسی طرح اس کا موبائل اٹھایا اور میل کر دی اور وہ چن لیا گیا۔ اس وقت وہ فین مومنٹ کی بلندیوں پہ تھا۔ ابھی سٹوری کو پوسٹ ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے، لیکن ہارون کا ڈی ایم بجنے لگ گیا تھا۔ اس نے اب اپنا میل باکس کھولا، وہاں بس ایک سطر تھی: میں تم سے متاثر ہوا ہوں آرٹسٹ، آؤ رنگوں کی باتیں کریں۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ اعزاز تھا ہارون شاہد کے لیے، یہ اعزاز ہی تھا۔ وہ کئی لمحہ کسی مجسمہ کی طرح بیٹھا رہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ۔ پھر وہ اٹھا، رنگ لگے ہاتھوں اور چہرے کے ساتھ اپنے کمرے کے فرش پہ سجدہ ریز ہو گیا۔ بلا شبہ خدا نے اسے ہارون شاہد کی عزت کرنے کا انعام دیا تھا۔ کئی لمحہ بعد وہ اٹھا، دوبارہ موبائل تک آیا اور نم آنکھوں کے ساتھ حالے کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بیل جا رہی تھی، تھوڑی دیر بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ کچھ دیر تک وہ بس ہیلو ہیلو کرتی رہی۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ کافی دیر بعد بس یہی بول سکا تھا۔ فون کے اس پار چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ نہ اس نے کیا پوچھا، نہ ہارون نے کیوں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تم کس بارے میں بات کرے ہو، آئندہ مجھے کال مت کرنا، تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ خشک لہجے میں بولی تھی۔ ہارون دھیرے سے ہنس دیا۔ ہارون شاہد کے لیے اتنی قربانیاں بس حالے دے سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ تم نے کیا ہے۔ جس طرح ہارون کو گاڑی سے ٹیک لگا کر تمہارا انتظار کرنے کی عادت ہے، اسی طرح مجھے بتائے بغیر میرے لیے قربانی دینا حالے سلطان کی عادت ہے۔ مجھے بہت کام ہے، میں فون رکھ رہی ہوں۔ بیزار خشک لہجہ۔ کچھ دیر تک ہارون کچھ نہ بولا، دوسری جانب سے بھی خاموشی رہی۔ لیٹس سارٹ آؤٹ۔ کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز میں بولا۔ جب ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی وہ بس یہی 3 لفظ کہا کرتے تھے۔ نہ پچھلی بات پہ بحث ہوتی، نہ کوئی شکایت، نہ کسی کو اس کا قصور گنوایا جاتا۔ یہ الفاظ جیسے امرت جل کا کام کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے کوئی سارٹ آؤٹ کہتا اور ہو جاتا۔ ہم دونوں کے درمیان سارٹ آؤٹ کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ حل مسائل کے نکالے جاتے ہیں اور مسائل تعلقات میں ہوتے ہیں۔ جب تعلق ہی نہیں بچا تو حل کیسے ہارون؟ اب کہ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا ہم ایک آخری بار مل سکتے ہیں؟ اسپیکر سے سرمئی آنکھوں والی لڑکی کی آواز ابھری۔ مجھے جگہ میسج کر دینا، لیکن یہ آخری بار ہوگا ہارون، اس کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے۔ جیسا تم چاہو، ہارون نے بدقت کہا تھا۔ ای میل کا رپلائی کر دینا، چاہے ہاتھ کانپے یا دل دھڑکے۔ یہ گولڈن چانس ہے، مس کیا تو اپنے خوابوں سے جاؤ گے۔ نرم سی تنبیہ کے بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ ہارون گہری سانس بھرتا کانپتے ہاتھ اس ای میل کا رپلائی کرنے لگا۔ وہ حالی کی ریاضت رائے گاہ نہیں جانے دے سکتا تھا۔ مغرب کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں۔ عمر دوپہر کا گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ حالے لاؤنج میں بیٹھی لیپ ٹاپ گود میں رکھے پڑھ رہی تھی۔ یہ وہ وقت نہیں تھا جب وہ سپلیاں لے کر آتی اور اس کا باپ اسے چھپا لیتا۔ جب باپ مر جاتا ہے تو خاندان کے گونگے بھی آپ پہ بولنے لگتے ہیں۔ آدھی دنیا کو آپ کے اندیکھے اعمال نظر آنے لگتے ہیں۔ جب باپ آپ کے حق میں بولنے کے لیے نہیں ہوتا تو ساری دنیا آپ کے خلاف بولنے لگتی ہے۔ اسے دنیا کو موقع نہیں دینا تھا۔ معراج کے جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ کبھی کبھی وہ ساری رات ان کو یاد کر کے روتی تھی اور کبھی ساری رات خشک آنکھوں سے ان کو یاد کرتی رہتی۔ وہ یاد آتے تھے اور بہت شدت سے یاد آتے تھے۔ اسکرین کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا، اپنے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ کئی دوستوں کے میسج تھے۔ ڈنر سو کی تفصیلات سب کو جاننی تھی، لیکن اس بار نہیں۔ وہ اس بار امیروں والے چونچلے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بات سنو، دفعتاً اس نے شانو کو آواز دی۔ وہ جو کپڑوں کی ٹوکری لے کر جا رہی تھی رک گئی۔ کیا اس گھر میں کبھی سبزیوں کے علاوہ کچھ نہیں بنتا؟ مٹن، بیف، چکن، کچھ بھی؟ بی بی، اس گھر میں گوشت صرف تب بنتا ہے جب عمر صاحب باہر سے بنوا کر لائیں، پھر وہ پکاتے بھی خود ہیں۔ کسی کے مجال ہے جو اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ لے آئے، اور وہ بھی گوشت؟ صاحب قیامت مچا دیں گے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حالے کو یہ اس کا بہانہ ہی لگا۔ اس نے بیگ سے کچھ رقم نکالی۔ جاؤ بخش سے کہو چکن لے آئے، پھر تم کچھ اچھا سا تیار کر دینا، اوکے؟ وہ نپے تولے انداز سے کہہ رہی تھی۔ شانو نے افسوس سے سر ہلایا۔ لیکن بی بی، مجھ سے تو گوشت گلتا ہی نہیں۔ عمر صاحب کہتے ہیں میرے بنائے گوشت سے ذائقہ آئے نہ آئے، ایک دن وہ کچا گوشت کھاتے کھاتے آدم خور ضرور بن جائیں گے۔ حالے نے دکان سے اس کو دیکھا۔ تم یہاں کرتی کیا ہو؟ کافی تم سے بنتی نہیں، پراٹھے تمہیں بنانے نہیں آتے، گوشت تم سے گلتا نہیں ہے، پھر تم یہاں کرنے کیا آتی ہو؟ آج بتا ہی دو۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی نہ طنز، وہ بس متوازن لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ شانو کی باتیں کھل گئیں۔ میں نفیس ہوں، گھر کا کونا کونا ایسے صاف کرتی ہوں جیسے کبھی یہاں گند ہی نہ آیا ہو، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ اور سبزیاں بنانا تو کوئی مجھ سے سیکھے، عمر صاحب نے تو مجھے صفائی اور سبزیوں کے لیے رکھا ہے، گوشت تو گھر میں تب بنتا ہے جب عمر صاحب بناتے ہیں۔ اچھا چھوڑو یہ سب، تم وقت سے کہو چکن لے آئے اور بنا دے، اس کو آتا ہے کھانا بنانا،
میں تھوڑی دیر کے لیے سونے جا رہی ہوں، کھانا بن جائے تو اٹھا دینا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شانوں سے اٹھا کر باہر لے آئی۔ کھانا تیار تھا، ملائی بوٹی، تازہ نان اور یخنی پلاؤ۔ حالے کی بھوک چمک اٹھی۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھا۔ وہ میز کے گرد رکھی کرسی پہ آ بیٹھی، ڈھکن اٹھایا، سارے میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن ڈالا، نوالا بنایا۔ ابھی وہ منہ تک لے کر جاتی جب عمر کی آواز پہ رک گئی۔ گھر میں میٹ بنانے کی جرت کس نے کی؟ وہ ڈائننگ ٹیبل کے اوقب میں کھڑا بے یقینی سے کہہ رہا تھا، پھر فوراً حالے کے قریب آیا۔ یہ کس نے بنایا؟ آپ اس کو کیسے کھا سکتی ہیں؟ پلیز اس کو مت کھائیں۔ وہ بے یقینی، شوق اور آخر میں منت سے کہہ رہا تھا، ایسا بھی کیا ہے، میں کیوں نہیں کھا سکتی؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ کھانا بنایا کس نے اور میٹ آیا کہاں سے؟ وہ اب تک سخت بے یقین تھا۔ حالے نے نوالا رکھ دیا، بازو سینے پہ باندھے تندھی سے اس کو گھورا۔ میٹ گلی والی دکان سے آیا اور کھانا بخش نے بنایا میرے کہنے پہ۔ اب اگر تم اجازت دو تو میں کھا لوں؟ وہ تب بھی تو گئی تھی۔ عمر بے چینی سے آگے آیا۔ میرے خدایا، یہ گلی والی دکان، اسے تو تکبیر دینی بھی نہیں آتی، آپ یہ نہیں کھائیں گی؟ میرے گھر میں میٹ صرف میں بنا سکتا ہوں۔ وہ اب ڈونگا اٹھاتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ اس کے لفظ میرا گھر یہاں حالے رک گئی، ٹھہر گئی، پھر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا جہاں وہ اپنی مرضی کرتی۔ عمر نے اسے آواز دے کر روکنا چاہا، اس نے کہنا چاہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن رک گیا۔ بدگمانیاں باتوں سے نہیں اپنے عمل سے دور کی جاتی ہیں، اور یہی وہ کرنے والا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی، پھر اسی طرح بیٹھے بیٹھے بیڈ پہ گر سی گئی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا، یہ عمر کا گھر تھا۔ یہ بات ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ کافی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ اجازت کی ضرورت تھی کیا؟ چند لمحہ بعد دروازہ کھلا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا عمر حیات اندر آیا۔ حالے نے آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ سو رہی ہو۔ وہ چلتا ہوا آیا اور نیچے فرش پہ بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد حالے کو اس کی آواز سنائی تھی۔ میں 12 سال کا تھا۔ حالے کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھ سے گوشت خرید کر لانے کو کہا۔ سخت گرمی تھی لیکن میں گیا۔ کافی دور ایک اچھی دکان سے گوشت لے آیا۔ وہ نرم آواز میں کہہ رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ میں گوشت لے کر اس عورت کے پاس گیا۔ وہ ہانڈی بھون رہی تھی۔ اس نے وہ خون سے بھرا ہوا بغیر دھلا گوشت پلیٹ میں ڈالا اور اسی طرح بغیر دھوئے، بغیر صاف کیے ہانڈی کے اندر ڈال دیا۔ وہ ایسے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا وہ بھی کیا کر دے گا۔ میں اس دن پورا دن کیا کرتا رہا۔ وہ گندا خون سے بھرا گوشت میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا ہی نہیں۔ حالے کو بھی اختیار کی رعایت آئی۔ پھر میں نے اگلے دن اماں کو گوشت بناتے دیکھا۔ میں نے دیکھا انہوں نے کوئی 10 منٹ تک گوشت کو ہر طرح سے صاف کیا اور پھر پکایا۔ اس دن میں کچھ نارمل ہوا، لیکن میں نے ایک عادت بنا لی۔ میں اب کسی کے گھر، ریسٹوران یا پھر اپنے گھر میں بھی کسی اور کا بنایا ہوا میٹ نہیں کھا سکتا۔ یہ میری مجبوری اور خوف ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساری بدگمانی، سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ آج میں اوور ریئیکٹ کر گیا، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو ایک بہترین کھانا کھلا سکتا ہوں اگر آپ مجھے یہ شرف بخشیں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حالے اس کے ساتھ مسکرائی۔ شیور، وہ کہتی ہوئی اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ عمر چاول نکال رہا تھا۔ حالے چھوٹی گول میز کے گرد رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اللہ اللہ، اتنے چاول کون کھائے گا؟ کم کرو انہیں۔ تم مردوں کے حوالے گھر کر دو نا تو بیڑا غرق ہو جائے گھر کا۔ وہ سگڑاپے کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی اٹھ کر آئی اور عمر کے ہاتھ سے چاولوں کی پیمائش والا برتن لے لیا۔ مدام، میں شیف ہوں، عمر نے جتایا تھا، اور میں لڑکی، مجھے پتہ ہے کب، کس وقت، کتنی مقدار میں کھانا بننا ہے۔ عمر نے بحث نہیں کی۔ اس نے کم چاول لیے اور ایک چھوٹی پتیلی لی اور اس میں چاول بھگو کر رکھے۔ اب وہ ایپرن پہنے چاپنگ بورڈ پہ پیاز کاٹ رہا تھا۔ حالے اس کو کام کرتی ہوئی دیکھتی رہی۔ وہ کسی ماہر شیف کی طرح سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ ہم ہیون کے لیے کام کب کریں گے؟ حالے کی آواز پہ اس کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے، پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے ورنہ لوگوں کی نظر میں آ جائیں گے۔ اس وقت شمس محتاط ہے، ہمیں مزید وقت چاہیے ہوگا۔ آپ پیپر دے کر سپلی لے آئیں، پھر آگے دیکھیں گے۔ سپلی کے نام پہ حالے کے اندر گویا شرارے دوڑ گئے۔ میں اگر سپلی لاتی ہوں تو تم کیا آئنسٹائن کے جانشین ہو؟ بی بی، میں نے CSS کر رکھا ہے، آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ اب گرم تیل میں پیاز ڈال رہا تھا۔ سارے میں شڑ شڑ کی آواز پھیل گئی۔ اب وہ ٹماٹر کاٹ رہا تھا۔ حالے اسے کوئی کرارا جواب دیتی، لیکن نہ جانے کیوں بس چپ کر گئی۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ بریانی کا مسالہ تیار ہو چکا تھا۔ اب وہ شامی کباب کا آمیزہ بنا کر چھوٹے ٹیبل پہ رکھ رہا تھا جب اس کی نظر حالے کے موبائل پہ پڑی۔ وہ اکاؤنٹ کی بایو دیکھ رہی تھی یا پھر فرینڈ لسٹ کھولنے والی تھی، لیکن یہ دونوں چیزیں حیران کرنے والی نہیں تھیں۔ حیران کرنے والی چیز اکاؤنٹ کا نام تھا، حسن معراج۔ وہ چونک گیا۔ اس نے کرسی کھینچی، آمیزے والے برتن میز پہ رکھا۔ آپ حسن کا اکاؤنٹ چیک کر رہی ہیں؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں حالے کا چہرہ تاریک ہوا تھا اور پھر اگلے ہی لمحہ سرخ بھی۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ میں اسے غلط سوسائٹی میں پڑھنے نہیں دے سکتی۔ اس کے پاس ٹھوس توجیحات تھیں۔ عمر نے شاکی انداز میں اسے دیکھا۔
آپ اپنی غلط حرکت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں۔ نہیں تو تم کیا چاہتے ہو؟ کھلے سانڈ کی طرح اپنے بھائی کو چھوڑ دوں، اسے غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دوں، یہ اس کے ڈرگز اور شراب پینے والے دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی قائم رہنے دوں؟ وہ حسب توقع بپھر گئی۔ عمر نے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ یہاں سے ان کے فرینڈز کو انفرینڈ یا بلاک کر دیں گی تو وہ ان سے ملنا چھوڑ دے گا؟ اور ان سے ملے گا جب تک وہ چاہے گا، وہ ان سے ملے گا۔ اس صورت میں آپ صرف ایک چیز کر سکتے ہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا پھر اپنی جوان اولاد کے لیے آپ ایک چیز کر سکتے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، دلیل دے کر ان کو سمجھائیں، ان کو صحیح غلط کا فرق بتا کر ان کو آزاد چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے انداز اور اپنی بات کے صحیح ہونے پہ اگر یقین ہے تو آپ کا بچہ غلط سوسائٹی میں نہیں جائے گا، وہ شرابی اور ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ بیٹھ کر سینٹ رہے گا۔ حالے دم سادھے اس کو سن رہی تھی۔ کسی بھی بڑے بھائی یا بہن یا پھر ماں باپ کو بچوں کی سیکیورٹی کے نام پہ ان کا اکاؤنٹ چیک کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ باتوں سے کوئی نہیں سمجھتا، بچوں کو ان کے حصے کی غلطیاں کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ سیکھ سکیں، ان کو دھوکے کھانے ہوتے ہیں تاکہ اگلی بار وہ اپنے جذبات اور وقت کسی صحیح انسان پہ انویسٹ کر سکیں۔ وہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو کیسے ہرٹ ہونے دے سکتے ہیں؟ وہ ہلکی آواز میں بولی۔ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، آپ نے سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے، 3-4 واقعات اٹھا کر ان کو سمجھانا ہے، صحیح غلط کی پہچان کروانی ہے، وہ اگر غلط انسان سے ملتا ہے تو اس کو روکنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اگر آپ کی ان تمام کوششوں کے باوجود بچہ ہرٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کا بخت ہے، اس نے اسی طرح گرو کرنا تھا، اس نے اسی طرح خود کو ہیل کرنا تھا۔ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ بچے کی غلطی بھی نہیں ہے، یہ بس طے تھا۔ یاد رکھیں حالے، بچوں کی سیکیورٹی کے نام پہ ان کی پرائیویسی میں مخل ہونا کبھی بھی آپ کو جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا، بریانی کو دم پہ رکھنے لگا۔ تم خود بھی تو ایسی ہو عمر، تم نے بھی تو یہی کیا ہے، کئی بار میرے موبائل سے کئی لوگوں کے نمبرز لیے ہیں، کبھی حسن کا تو کبھی مدت کا، تم کبھی اپنے گریبان میں کیوں نہیں دیکھتے؟ عمر نے مڑ کو اس کو دیکھا، بدگمانے کی دیوار بس دھندلی سے صاف ہوئی تھی، یہ دیوار ابھی گری نہیں تھی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، عمر کو جھکانے کا کوئی موقع وہ جانے نہیں دے گی، وہ یوسف سلطان کی پوتی تھی، دلوں سے بغض نہیں نکالے گی۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، حالے نے کچھ مزید کہا بھی نہیں۔ مہر کو کال ملاتی وہ باہر چلی گئی۔ عمر نے بریانی بنائی، شامی کباب تلے اور اس کے بعد وہ حالے کو بلا کر لے آیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ آ گئی۔ بریانی بن تو گئی تھی لیکن وہ بمشکل ہی 2 پلیٹ بن سکی تھی۔ اب کہ حالے کو ذرا خفت ہوئی، عمر نے مسکرا کر دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بی بی شیف سے بحث نہ کیا کریں۔ اس نے پہلا چمچ منہ میں لیا جیسے ذائقہ سا گھل گیا۔ حالے نے بھی اختیار آنکھیں بند کر کے اس ذائقے کو محسوس کیا، یہ منو سلوا تھا، پرفیکٹ۔ اس نے نوالا چبا لینے کے بعد بس ایک ہی لفظ کہا۔ عمر نے سر کے خم سے داد وصولی، اس نے اب تک اپنی پلیٹ سے ایک چمچ بھی نہیں لیا تھا۔ حالے بس سر جھکائے کھائی جا رہی تھی۔ حالے، عمر نے اس کو نرمی سے پکارا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، بس ہاتھ کے اشارے سے کیا پوچھا؟ میں جانتا ہوں میری بعض باتیں آپ کو بری لگتی ہوں گی، غصہ آتا ہوگا۔ حالے اب آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ لیکن بس یہ سوچا کریں کہ میں انسان ہوں، غلط بات بھی کر لیتا ہوں، اس بات کو دل میں رکھ کر اناد نہ پالا کریں۔ دل کے بغض کوئی اچھی بات نہیں، یہ ایک ہی طریقے سے نکل سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور حالے کھاتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس کی پلیٹ خالی ہونے والی تھی۔ عمر نے اپنی پلیٹ سے تھوڑے چاول اس کی پلیٹ میں ڈال دیے، کانٹے اور چھری کی مدد سے کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ایک ایک کرتا اس کی پلیٹ میں رکھتا گیا، ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی میری اچھی بات کو مان لیں، کچھ بھی، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی اچھی عادت، آہستہ آہستہ میری اچھی عادتیں آپ کے دل میں بھرتی جائیں گی اور جہاں اچھائی آ جاتی ہے برائی خود بخود نکل جاتی ہے۔ نرم سنجیدہ لہجے میں وہ سحر کا طاری کر رہا تھا۔ حالی کی پلیٹ ایک مرتبہ پھر خالی ہونے لگی۔ عمر نے اپنی پلیٹ میں رکھے باقی چاول بھی اس کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ وہ بڑے بڑے چمچ لیتی کھائی گئی، ساتھ ساتھ کباب کا ایک ایک ٹکڑا بھی منہ میں ڈالتی جاتی۔ ہم دونوں نے ابھی بہت کام کرنے، کافی چیزیں ایک ساتھ کرنی ہیں۔ 15 دن، صرف یہ 15 دن ہم ایک دوسرے کو جانیں گے اور ایک دوسرے کی اچھائی دیکھیں گے تاکہ آگے کام کرتے ہوئے ہمیں مشکل نہ ہو۔ ان 15 دنوں میں آپ کی ایگزامز ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم آگے کا کچھ پلان کریں گے، اوکے؟ اس نے بات ختم کی، پانی کا گلاس بھر کے حالے کے سامنے کیا۔ وہ سارا پانی پی گئی۔ دفتن اس نے عمر کی پلیٹ دیکھی۔ کیا میں سب کچھ کھا گئی؟ اسے شوق لگا۔ عمر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا میں تمہارا کھانا بھی کھا گئی؟ عمر ایک بار پھر مسکرایا۔ جی بالکل، آئندہ کبھی شیف سے بحث نہیں کروں گی۔ وہ صدمے سے کہتی اٹھ گئی۔ عمر ہنس پڑا، پھر اس کی پلیٹ کو دیکھا، 3-4 کباب کے ٹکڑے اور ذرا سے چاول۔ وہ سر جھکائے اس کا بچا ہوا کھانا کھانے لگا۔ بدگمانے کی دیوار ایک دن ضرور ٹوٹے گی، وہ پر امید تھا۔ اگلی دوپہر وہ کچھ کتابیں لینے لائبریری چلی آئی۔ ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے کئی لوگ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ حالے نسبتاً خالی میز کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ لگاتار بڑھتی رہی۔ اب اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ اس نے ذرا دیر کو اپنا سر میز پہ رکھ لیا اور سر بری طرح دکھ رہا تھا۔
یکدم اسے ایک شناسا سی آواز سنائی دی۔ حالے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنے عقب میں دیکھا، ایک لڑکی لائبریرین سے کتاب ایشو کروا رہی تھی، لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، اہم وہ لائبریرین تھا۔ اس کے سینے پہ بیچ لگا تھا، حسن سلطان۔ حالے کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بغیر پلک جھپکے یک ٹک اس کو دیکھے گئی۔ حسن نے بھی کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تھا، وہ بھی ٹھہر سا گیا۔ حالے اٹھی اور اس کے قریب گئی، اسے بازو سے پکڑ کر وہ بغیر مزاحمت کی اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ کتابوں کی دیوار گیر ریک سے دور ایک خالی کونے میں لا کر حالے نے اس کا بازو چھوڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پہ دبا دبا غصہ۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ غرائی تھی۔ حسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں بس بغاوت تھی، ناراضگی تھی۔ میں یہاں جاب کر رہا ہوں، یہ میری ورک پلیس ہے، تم یہاں ہمارے ذاتی مسائل لے کر مت آؤ، وہ خشک لہجے میں بولا تھا۔ حالے ذرا دھیمی ہوئی۔ یہ وہ بچہ نہیں تھا جسے اس نے ماں کی طرح پالا تھا، یہ ایک ناراض بچہ تھا جس سے وہ ایک برے وقت میں بری ماں کی طرح چھوڑ گئی تھی۔ حسن تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر جاؤ، اپنا کالج دیکھو، اپنی پڑھائی دیکھو، بابا نے تمہارے لیے خواب دیکھے تھے، تمہیں ان کو پورا کرنے ہیں۔ حسن نے اس کی بات کاٹی۔ جن آنکھوں نے خواب دیکھے تھے وہ آنکھیں بند ہو گئی ہیں، میری آنکھیں کھلی ہیں اور اب میں ان سے حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ اس حقیقت میں یتیم ہوں اور میری ماں بیمار، مجھے ان کا علاج اور ان کی ضرورتوں کے لیے کمانا ہے۔ تم ہمارے برے وقت میں ہمیں چھوڑنے کی عادی ہو، اب بھی وہی کرو۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ حالے لب بھینچے کھڑی رہی۔ کیا تھا جو ان دونوں کے بیچ آ گیا تھا؟ میں نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لی، تم مبارک دینے نہیں آئی، برونو مر گیا، تم پرسہ دینے نہیں آئی۔ بہن بھائیوں کے بیچ جتنی بھی ناراضگی ہو، موت کے بعد تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ تم کون ہو حالے؟ تمہیں میرے عزیزوں کی موت بھی میرے قریب نہیں لا سکی، وہ ہلکی مغموم آواز میں کہہ رہا تھا۔ حالے کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے لگی۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اس کے چہرے پہ اب برہمی تھی۔ تم ہر دفعہ اس طرح نہیں جا سکتی، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تم میری بہن ہو، تم میرے ساتھ جاؤ گی، بس بہت ہوگی تمہاری ضد اور انا، اب اور نہیں، وہ حتمی فیصلہ کن لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، اب کہ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، چہرے پہ عجیب سختی تھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پہ اپنا حکم مسلط کرنے والے؟ وہ غرائی تھی۔ حسن ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا حالے اس سے اس لہجے میں بات کر سکتی تھی؟ تم لوگوں کے لیے کوئی بھی قربانی کیوں دوں؟ کیا لگتے کیا ہو تم میرے؟ باپ مر گیا نا، بہن کے لیے بھی فاتحہ پڑھ لو۔ حسن بے اختیار پیچھے ہٹا، دل کو جیسے گھونسا لگا تھا۔ میری جان چھوڑ دو حسن سلطان، میرے پیچھے مت آؤ، تم سے اور تمہارے خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بلند آواز کانپی تھی۔ وہ آگے آئی، حسن کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اس کی بے یقین مردہ آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہاری بہن، آج تم سے اپنے تمام تعلقات ختم کرتی ہوں۔ حسن پاس رکھی کرسی پہ ڈھہ گیا، اسے حالے کی آواز بری لگ رہی تھی، بہت بری۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ آج کے بعد میرے پیچھے مت آنا، اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات تو ہرگز مت کرنا، وہ سخت بلند لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حسن کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ یہ چند ٹکوں کی جاب، اس سے کرو گے میرے خرچے پورے؟ اس کے آسرے پالو گے مجھے؟ وہ حسن کی ساکت ہوئی وجود کی طرف جھکی۔ آج کے بعد تمہارا اور میرا ہر تعلق ختم، نہ تم میرے بھائی اور نہ میں تمہاری بہن۔ باپ مر گیا، سمجھو ہم دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے مر گئے۔ وہ پھنکارتی ہوئے باہر نکل گئی۔ حسن کی ساکت ہوئی وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، چہرے پہ بہہ گیا۔ مرے ہوں پہ صبر آ جاتا ہے، وہ زندہ چلتی پھرتی لاش پہ صبر کیسے کرے گا؟ وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، ساکن شل۔ وہ لائبریری سے نکل کر سڑک پہ چلنے لگی۔ یہ لائبریری اس کے گھر سے نزدیک تھی، سو وہ پیدل ہی آئی تھی۔ سڑک پہ ایک طرف چلتے ہوئے اس کی آنکھیں بری طرح برس رہی تھیں۔ وہ بس سر جھکائے سڑک پہ نظریں جمائے چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سڑک دھندلی ہو جاتی اور وہ آنکھیں صاف کر لیتی، منظر ایک بار پھر صاف ہو جاتا۔ دفتن ایک گاڑی اس کے قریب رکی، حالے رک گئی۔ وہ مہر ماں کی گاڑی تھی جسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پہ مہر آنکھوں پہ گلاسز لگائے بیٹھی تھی۔ حالے کو دیکھ کر ذرا فکر مند ہوئی، پھر گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ حالے بغیر کچھ کہے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی، اس سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، حالے اور مہر پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھیں۔ کیا تم معراج بابا کے لیے رو رہی تھی؟ کیا تم انہیں بہت مس کر رہی تھی؟ میں انہیں بھولی کب ہوں، وہ کھوئی سے بولی۔ وہ ہر وقت یاد آتے ہیں، ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر منٹ۔ کبھی لگتا ہے مجھے ان کی کال آ جائے گی اور وہ کہیں گے، حالے سلطان تمہارا بینک اکاؤنٹ آج سے بند۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کبھی لگتا ہے اتوار کا دن ہوگا، سلطان منزل میں عدالت سجی ہوگی، میری سپلی آئی ہوئی ہوگی، اور وہ کہیں گے، حالے سلطان تمہاری سزائے تم پورے گھر کے کپڑے ایک ہفتے تک دھوتی رہو گی، ان کی فیوریٹ سزا وہ ہنستی، زخمی سی ہنسی۔ مہر ماں بس اس کو دیکھتی رہی۔ گریف کے 5 سٹیج ہوتے ہیں، شوق، انکار، بارگننگ، ڈپریشن، قبولیت۔ یا تو انسان ریکور کر جاتا ہے یا پھر کہیں ایک سٹیج میں اٹک جاتا ہے۔ وہ رکی، سرخ ہوتی آنکھوں سے مہر کو دیکھا۔ میں ان 5 سٹیجز میں ہر سٹیج میں پھنسی ہوئی ہوں۔
کبھی کبھی لگتا ہے بابا مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں۔ شوق، کبھی مجھے یقین ہی نہیں آتا، میں مانتی نہیں کہ وہ مر بھی سکتے ہیں۔ میں سب کچھ جانتی ہوئی بھی انکار کرتی رہتی ہوں، انکار، پھر بارگننگ، پھر ڈپریشن، پھر قبولیت، ہر دن ایک نیا سٹیج، اور ہر اگلے دن اس سٹیج سے نہ نکل پانا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں بہت اذیت میں ہوں آپی، بہت زیادہ۔ میرا غم ریکور نہیں کر رہا، یہ ٹھہر گیا ہے، رک گیا ہے۔ یہ ایک ایسے غار میں پھنس گیا ہے جہاں سے میں نہ خود کو نکال سکتی ہوں نہ اس غم کو۔ مہر نے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیا، وہ بے آواز روئے گئی۔ کافی دیر بعد مہر نے دوبارہ سوال کیا تھا، تم نے آگے کے لیے کیا سوچا ہے؟ کیا تم نے عمر کے ساتھ رہنے والی ہو؟ حالے نے سر اٹھایا، آنکھیں خشک کیں۔ ظاہر ہے جو بھی کروں گی آپ سے مشورہ کر کے پھر کروں گی۔ وہ اس ملک کے ان 90% بچوں میں تھی جن کو اپنے کسی بھی کام کے لیے اپنے کسی بڑے بہن، بھائی یا ماں باپ یا دوست غرض کوئی بھی جسے وہ آئیڈیالائز کرتے ہوں، اس کا اپروول اپنے کام کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ میں بغیر پلان کے چل رہی ہوں، فی الحال تو کوئی پلان نہیں ہے، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ میں عمر کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں۔ حالے نے گہری سانس لی۔ ہم الگ ہو جائیں گے، اس نے بھاری دل کے ساتھ کہا، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اسے بابا نے مجھے انعام کے طور پہ دیا ہے، شاید وہ میرے لیے اچھا ہی ہو۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو چانس دوں، لیکن میں فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس نے کہہ کر مہر ماہ کو دیکھا۔ وہ مضحکہ خیز نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ حالے کو اس کی نظروں میں حقارت محسوس ہوئی۔ تم اب بھی فیری ٹیلز میں رہتی ہو حالے، آئی کانٹ بلیو یو، وہ بھی یقینی سے کہہ رہی تھی۔ تم ایک مشکوک کردار کی عورت ہو۔ حالے کے دل پہ جیسے کسی نے چھری سے پھیر دی، خون ہی خون رسنے لگا۔ ایک رات، ایک پوری رات تم گھر سے غائب رہی ہو، وہ بھی تمہاری شادی کی رات۔ تمہارا باپ تمہارا غم لے کر وقت سے پہلے مرا ہے، تمہارے خاندان نے تمہیں ڈسون کر دیا۔ دل میں جس جگہ چھری لگی تھی وہاں اب زخم بننے لگا۔ مہر ماہ کہے گئی، تمہاری وجہ سے تمہارا پورا خاندان ذلیل رسوا ہو گیا، خبروں میں ہمارا نام آنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے ایسی عورت کسی مرد کے قابل رہتی ہے، وہ بھی ایک شاندار بے داغ مرد؟ تمہیں اپنی باقی کی ساری زندگی ایک محبت والے مرد کے بغیر گزارنی ہوگی۔ کیا یہ بات اب تک تم سمجھ نہیں سکی؟ ہیپی اینڈنگز، یہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑ پھڑائے۔ شہزادہ کسی دیو کی قید میں رہ کر آنے والی شہزادی کو قبول کر لیتا ہے۔ محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو شہزادی کو پورا گاؤں بھٹکا کر کانچ کا جوتا شہزادی کے گھر لانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ قربانی اور اثار بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو شہزادے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی شہزادی کو ایک اونچے لمبے محل کی قید سے آزاد کروا لائے۔ ہیپی اینڈنگز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں بچوں؟ ہیپی اینڈنگ ہوتی نہیں ہے حالے، دکھائی جاتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو فیری ٹیلز میں۔ اصل زندگی میں بس اینڈنگ ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو جتنا جلدی قبول کر لو گی اتنا اچھا ہے۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ فیری ٹیل میں کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ شہزادی کو کسی ظالم دیو کی قید سے چھڑا لاتا ہے اور کہانی ختم۔ شہزادہ کانچ کا جوتا لے آتا ہے، شہزادی کو اس کی سوتیلی ماں سے بچا لیتا ہے اور کہانی ختم۔ شہزادہ کسی اونچے ظالم محل سے کسی چڑیل کی قید سے شہزادی کو بچا لیتا ہے اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں، کہانی ختم۔ اس نے حالے کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا جاری رکھا، اصل میں کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ہیپی اینڈنگز بس آنکھ کا دھوکہ ہوتی ہیں۔ کہانی کے باہر پردے کے پیچھے شہزادی ظالم دیو کی قید نہیں بھولتی۔ شہزادہ اسے رام کرنے کی ہر کوشش کرتا ہے، لیکن شہزادی اپنے اندر اندھیرے کو بسا لیتی ہے۔ شہزادہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور ان کی کہانی کا اینڈ ٹریجک ہوتا ہے۔ حالے نے سانس روک لیا۔ وہ آج تک جن کہانیوں میں جیتی رہی تھی، مہر ماہ نے ان کا کیسا خوفناک نقشہ کھینچا تھا۔ ان سب سے بے نیاز وہ محروم اور حریص عورت کہی گئی۔ اونچے محل والی شہزادی قید کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ شہزادے کے ساتھ کبھی بھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ یا تو وہ اپنے لیے دوبارہ قید چن لیتی یا پھر شہزادہ اپنے لیے نئی شہزادی۔ اس کہانی کی اینڈنگ بھی ٹریجڈک ہوتی ہے۔ کانچ کا جوتا لانے والا شہزادہ اپنے ساتھ شہزادی کو لے جاتا ہے، لیکن وہ خوش نہیں رہ پاتے۔ سوتیلی ماں کی سازشیں ختم نہیں ہوئی ہوتی، وہ ایک نہ ایک دن ان دونوں کو الگ کروا ہی لیتی ہے۔ وہ حالے کے بالکل قریب جھکی کہہ رہی تھی۔ حالے لٹھے کی مانند سفید چہرے کے ساتھ سنے گئی۔ اس کہانی کا اینڈ بھی ٹریجڈک ہوتا ہے۔ فیری ٹیل نظر کا دھوکہ ہے، ہیپی اینڈنگ صرف دکھائی جاتی ہے۔ دل کا زخم اب کے ناسور بن گیا۔ مہر ماہ سر جھٹک کر بڑبڑائی، ہیپی اینڈنگ مائی فٹ۔ پھر وہ رکی، فکر مندی سے حالے کا سفید چہرہ دیکھا۔ برا مت مناؤ حالے، یہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ تم میری بہن کم بیٹی زیادہ ہو، تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ حالے نے مردہ آنکھوں کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ ماؤں پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ اس نے سر ایک بار پھر مہر کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ اس کے لب بغیر کسی آواز کے ایک ہی بات دہرا رہے تھے، ہیپی اینڈنگ بس فیری ٹیلز میں ہوتی ہے، زندگی میں بس اینڈنگز ہوتی ہیں۔ مہر ماہ فیری ٹیل کی کسی بوڑھی جادوگرنی کی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ یہ مہر ماہ سے ہونے والی ملاقات سے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ ہارون نے حالے کو کال کر کے اس کے گھر کے قریب ایک پارک میں ملنے بلوایا تھا۔
عمر بھی اس وقت واک کرنے آیا ہوا تھا. وہ اپنے راؤنڈ لگا رہا تھا. صبح ابھی تار و تازہ تھی. پارک میں چند گنے چنے لوگ تھے. حالے نے سفید گھٹنوں تک آتی فراک اور ٹراؤزر کے ساتھ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا جو کہ گردن میں جھول رہا تھا. وہ پارک میں رکھے ایک بینچ کے اوپر بیٹھی تھی. دفتن اسے ایک آہٹ سنائی دی. وہ رک سی گئی. دل بھی رک گیا. وہ آج اس عمر کو یقینی بنانے گئی تھی کہ یہ آہٹ حالے کے لیے آخری بار ہو. وہ خاموشی سے آیا. اس کے قریب ذرا سے فاصلے پہ بیٹھا. حالے نے نظر موڑ کے اس کو دیکھا. سفید ٹی شرٹ، نیلی جینز، سرمئی آنکھیں اور ہلکی بڑی شیو. وہ صاف ستھرا اور وجیح لگ رہا تھا. اس نے اپنی بند مٹھی حالے کی جانب بڑھائی. حالے نے مٹھی بھینچ لی لیکن بڑھائی نہیں. یار اس طرح مت کیا کرو، کیا پتہ یہ آخری بار ہو. وہ نارمل انداز میں کہہ رہا تھا. بات کرو ہارون، جو بات کرنی ہے جلدی کرو. حالے نے بیزاری ظاہر کرنی چاہیے. کیا ہمارا تعلق دوبارہ نہیں جڑ سکتا؟ ہم کبھی بھی پہلے جیسے نہیں ہو سکتے ہارون. ہارون نے اس کی بات کاٹی. پہلے جیسے ہونا کون چاہتا ہے؟ اس کا لہجہ عجیب تھا. حالے ٹھہر سی گئی. میں آج ہمارے تعلق کو ریسائیکل کرنے آیا ہوں. پرانے ہارون کی کوئی عزت نہیں تھی. اس کی باتوں کی کوئی وقت نہیں تھی. اس کے مشورے بے وقوفانہ سمجھے جاتے تھے. اس کو بھری محفل میں اصلاح کے نام پہ آکورڈ فیل کروایا جاتا تھا. مذاق کے نام پہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ تعلق ٹاکسک تھا. ہم آج سے نئی شروعات کریں گے اگر تم چاہو. حالے کا رکا ہوا سانس جیسے بحال ہوا. ہمارا تعلق ایسا نہیں تھا ہارون. اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن نہیں کہہ سکی. اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں. میں ٹاکسک نہیں ہوں. وہ مارے شوقے بس یہی کہہ سکی. آنکھیں بے یقین تھیں. برا ہونا برا نہیں ہوتا، برا رہنا برا ہوتا ہے. ہمارے تعلق میں تم نے ہمیشہ اصلاح کے نام پہ مجھے ذلیل کیا. حالے اس کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا نہ طنز تھا. وہ بس عام سے لہجے میں بتا رہا تھا. میرے فیصلوں کو بے وقوفانہ اور بچکانہ کہہ کر ہمیشہ مجھے دباتی رہی. قصور تمہارا نہیں ہے، قصور میرا ہے. میں دبتا رہا. ہماری دوستی میں ہمیشہ دبتا رہا. حالے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا. وہ بار بار گردن نفی میں ہلا رہی تھی. وہ ٹاکسک نہیں تھی. امپاسبل. تم نے کہا بولو تو ہارون بولا. تم نے کہا چپ رہو، ہارون چپ رہا. تم نے کہا لڑو، میں لڑا. تم نے کہا ہنسو، میں ہنسا. میں کٹ پتلی بنتے بنتے تھک گیا ہوں حالے. اب مجھے اس تعلق میں عزت چاہیے، مقام چاہیے. تم میرے لیے قیمتی ہو. ہر ایک سے زیادہ تمہاری دوستی قیمتی ہے. میں تمہارا دوست ہوں. میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میری باتوں پہ غور کرو حالے. کیا تم ایسی نہیں ہو؟ حالے کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے. اس کی آنکھوں کے آگے کچھ منظر ابھرے. کچھ میں وہ ہارون کو بری طرح جھڑک رہی تھی. کسی منظر میں وہ ہارون کی کسی بات کا بھری محفل میں مذاق اڑا رہی تھی. کسی منظر میں وہ ہارون کے کسی مشورے کو بہت بری طرح رد کر رہی تھی. اسے کم عقلی کا طعنہ دے رہی تھی. کسی منظر میں وہ ہارون سے معافی منگوا رہی تھی حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا. اب ایک منظر میں اسے ہارون کی ایک کامیابی بہت بری لگ رہی تھی کیونکہ اس نے یہ کام حالے کے خلاف جا کر کیا تھا. سب مناظر میں ایک چیز کامن تھی، ہارون کا تاریک ہوتا چہرہ. مجھے یقین نہیں آتا میں ٹاکسک تھی. میں ایسی نہیں تھی ہارون. میں بس باسی تھی، روڈ تھی، لیکن میں ٹاکسک نہیں تھی. میں ایسی کیسے ہو سکتی ہوں؟ شوق کا اگر کوئی پہاڑ تھا تو وہ آج حالے کے سر پہ آ کر گرا تھا. عمر نے ذرا دور کھڑے ہو کر ان کو دیکھا تھا. اب اگر ایک بندے نے بغیرت بن کر اپنی بیوی سے بات کرنے کی اجازت دے دیا تو اگلے کو بھی ذرا شرم آنی چاہیے. بات مختصر کرو یار. وہ اپنی جگہ پہ کھڑا بری طرح جل بھن رہا تھا. ہارون کہہ رہا تھا. اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی انتقام نہیں تھا. میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. حالے کی آنکھوں میں زخمی پن دوڑ گیا. تم سچ بتا سکتے تھے ہارون. تمہیں سچ بولنا چاہیے تھا. تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، بہت غلط. میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی. وہ گیلی آواز میں کہہ رہی تھی. ہارون نے چند لمحہ اس کو دیکھا پھر کہنا شروع کیا. میں نے جھوٹ بولا کیونکہ تم نے مجھے جھوٹ بولنا سکھایا. تم میری گارجین تھی. میں نے ہمیشہ وہی کیا. تم نے کہا سچ بولو. ہارون نے سچ بولا. تم نے کہا جھوٹ بولو. ہارون نے جھوٹ بولا. حالے گم سم سی اس کو دیکھے گئی. اس نے چاہا تھا کہ آج اس کی سماعت دھوکہ دے جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اسے سننا تھا. اسے سننا پڑا. تمہیں یاد ہے جب تم اسکول میں تھی ایک بچے نے تمہاری کاپی چرا لی. تم نے بریک ٹائم میں اس کا سر پھاڑ دیا. بات پرنسپل تک گئی. پاپا اور معراج انکل کو بلایا گیا. ہارون سچا اور نیوٹرل مشہور تھا. تمہاری گواہی کے لیے مجھے بلایا گیا. وہ رکا. لہجہ ذرا زخمی ہوا. تم نے کہا ہارون جھوٹ بولو. ہارون کہے تو میری غلطی نہیں تھی. میرے دل نے ملامت کی. میرا سر جھک گیا. لیکن سچے اور نیوٹرل ہارون نے جھوٹ بولا. اس دن کے بعد جب بھی میں کبھی سچ بولتا میرا دل مجھے ملامت کرتا تھا. میں تمہارے لیے کئی سال سے ملامت سہ رہا ہوں. حالے کچھ نہیں کہہ سکی. زبان جیسے مفلوج ہو گئی. دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا. ہارون آنکھیں اس کے چہرے پہ جمائے روندھی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا. میں قاتل تھا. اپنے بھائی کا قاتل تھا. لیکن جھوٹا نہیں تھا. میں نے قتل کر کے بھی جھوٹ نہیں کہا. مجھ سے جب پوچھا گیا میں نے واویلا کیا، چیخا چلایا، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا. میں کہہ سکتا تھا کہ رستم نے خود کو خود ہرٹ کیا، لیکن میں نے نہیں کہا کیونکہ ہارون قاتل تھا لیکن جھوٹا نہیں. ہم کالج میں تھے. میڈم نے کسی بات پہ ہم دونوں کو جھڑک دیا. تم نے رات کے 12 بجے گاڑی نکالی. ہم پرنسپل کے گھر کے باہر گئے اور تم پورے 1 گھنٹے تک اس کے گھر کے باہر ہارن بجاتی رہیں.
CCTV میں ہمارا چہرہ تک آ گیا۔ معراج بابا نے مجھے بلایا کیونکہ ہارون سچا تھا، اس کی کریڈیبلٹی تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ تم نے کہا ہارون جھوٹ بولو۔ میری کریڈیبلٹی کا سوال تھا حالے، لیکن میں نے پھر بھی جھوٹ بولا۔ اس دن سے ہارون نیوٹرل نہیں رہا، ہارون کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ پورے خاندان میں ہارون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں رہا، لیکن میرے لیے پھر بھی تم عزیز رہی۔ بھری محفل میں کٹہرے میں کھڑا کر کے جسٹس معراج کے سامنے تم کہتی تھی ہارون جھوٹ بولو، اور ہارون کو جھوٹ بولنا ہوتا تھا۔ وہ رکا، حلق میں کچھ اٹکا، حالے پترائی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں ساکت تھیں، جسم ساکن۔ تم نے اس دن بھی کہا ہارون سچ بولو، اور میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا، کیونکہ تم نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بلوائے تھے۔ میں دور تھا، مجھے حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ کیا میں تمہاری شادی کی پہلی صبح کسی کو یہ بتا سکتا تھا کہ تم 1 ماہ قبل کسی زخمی کو رات کے 3 بجے ہسپتال لے گئی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہم جتنے مرضی لبرل سہی، کیا تمہارا سسرال اس بات کو مثبت انداز میں لیتا؟ میں نے تمہارے لیے ہمیشہ جھوٹ بولے، لیکن ان سب جھوٹوں سے تمہیں فائدہ ہوا تو ہارون اچھا تھا، دوست تھا، لیکن جب میرے ایک جھوٹ سے تمہیں نقصان پہنچا تو ہارون برا ہو گیا، اس سے تعلق ختم ہو گیا۔ حالے کی ساکت ہوئی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ جھوٹ بلوانا اگر تمہارا قصور تھا تو جھوٹ بولنا میرا گناہ، لیکن یہاں تو میں الزام دینے نہیں آیا، نہ خود کو شرمندہ کرنے آیا ہوں۔ میں یہاں تمہاری اور اپنی اصلاح کرنے اور اپنے تعلق کو ری سائیکل کرنے آیا ہوں، اور آج میں آخری بار آیا ہوں۔ یہاں حالے کا دل رک سا گیا تھا۔ میں تمہاری طرف مٹھی بڑھاؤں گا، اگر تم نے بڑھا لی تو ایک نیا تعلق بنائیں گے، لیکن اگر نہیں بڑھانا چاہتی تو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، حالے نے اس کو نہیں دیکھا، وہ نیچے گھاس کے ٹکڑے کو دیکھتی رہی۔ میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا ہارون، شاید آج کے بعد تمہیں نظر نہیں آئے گا، تم چاہو گی تب بھی نہیں۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، مرنے کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، زندگی میں ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس نے ہاتھ کی بند مٹھی حالے کی طرف بڑھائی، دل زور سے دھڑکا۔ اگر اس نے مٹھی نہ بڑھائی تو؟ حالے نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، دھوپ اس کی پشت سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی، اس کی چوڑی پشت دھوپ کو حالے تک نہیں آنے دے رہی تھی۔ سفید لباس والی افسرہ نے اس سانولی رنگت والے لڑکی کو دیکھا، پھر اس کی بند مٹھی کو۔ بینچ پہ رکھی اس کی مٹھی شدت سے اس مٹھی سے ٹکرانا چاہتی تھی۔ چند پل گزرے، چند ساعتیں بیتیں، حالے نے رخ موڑ لیا، دونوں کے دلوں میں بے اختیار ٹیس سی اٹھی تھی۔ ہارون کا دل زخمی ہو گیا، روح کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ اس نے مٹھی گرا دی، پارک کی فضاؤں نے نوحے بلند کیے، دھوپ نے بین کیا، پیڑوں نے ماتم کیا، سانولے چہرے والا لڑکا مڑ گیا، زخمی دل اور بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ پیچھے بینچ پہ بیٹھی لڑکی کی آنکھوں سے ایک سیل رواں ہوا، دل میں کوئی زور سے جکڑ رہا تھا۔ اس نے ہارون کو کھو دیا تھا، اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی؟ لیکن اگر ہارون اس کے ساتھ رہے گا تو وہ خود کو کھو دے گا، یہ اذیت زیادہ بڑی تھی۔ اس نے ایک سچے اور نیوٹرل انسان کو جھوٹا اور کرپٹ بنا دیا۔ وہ اس سے دور تھا لیکن خوش تھا، حالے اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی۔ عمر اسے دور جاتا دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے ہٹا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اس کے قریب آنے لگا۔ سفید شرٹ والا لڑکا پارک کا جنگلہ پار کرتا روڈ پہ آ گیا، وہ شکستہ قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ آنکھیں برسنے کو بےتاب تھیں، اس کے اور حالے کے درمیان بس یہی ایک جنگلہ تھا، اس جنگلے کے پار سڑک تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو دیکھتا باہر آیا، تبھی اسی لمحے اس نے ایک تیز رفتار گاڑی کو اپنے بالکل قریب آتے دیکھا۔ وہ سڑک سے ہٹنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکا، اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے وجود کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا، پھر خود کو نیچے تارکول کی سیاہ سڑک پہ منہ کے بل گرتے دیکھا۔ منہ چھل گیا، سر پہ گہری ضرب لگی، لمحے کا بس ایک لمحے کا کھیل تھا۔ اس نے اپنے پورے جسم میں درد کی ایک لہر کو دوڑتا محسوس کیا، اس نے اپنے چہرے گردن پہ خون کو بہتے محسوس کیا۔ اس سے ذرا دور کھڑے عمر حیات نے یہ منظر دیکھا، ہارون نے اس سے آنکھوں والے مرد کو اپنی طرف دیوانہ وار بھاگتے دیکھا، اس نے سفید لباس والی لڑکی کو ساکت ہوتے دیکھا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، وہ کوئی ریئیکشن نہیں دیا کرتی تھی، یہ اس کی فطرت تھی۔ سڑک خون سے تر ہوتی جا رہی تھی، جسم اور سر میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اسے لگا تھا یہ موت ہے، یہ واقعی موت تھی۔ سفید لباس والی لڑکی مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا رہی تھی، لوگوں کا رش بڑھنے لگا تھا، عمر حیات اس کا زخم چیک کر رہا تھا، اس کے خون کو روکنے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکی اب بھی ان سے دور تھی، بس ذرا سی دور، وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ بس بیچ میں جنگلہ تھا۔ ہارون نے اپنی آنکھوں کو بند ہوتے دیکھا، اس نے آخری بار کچھ محسوس کرنا چاہا، وہ درد تھا، بس درد، بے پناہ درد۔ اب سفید لباس والی لڑکی ان کے قریب پہنچ گئی تھی، ہارون کو دیکھتے ہوئے وہ نیچے سڑک پہ بیٹھی، اس لڑکی کی سفید شرٹ سرخ ہو گئی تھی۔ ہارون اب اسے اٹھا رہا تھا، وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہا تھا، وہ ایمبولینس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، لوگ مدد نہیں کر رہے تھے، لوگ ویڈیو بنا رہے تھے۔ لڑکی اب بھی سڑک پہ بیٹھی اس خون کو تک رہی تھی، ساکت، سن۔ سیاہوں والا مرد اس سفید شرٹ والے لڑکی کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹا رہا تھا، وہ بار بار اس کا زخم چیک کر رہا تھا، خود کو تسلی دے رہا تھا۔
اس کے ساکت ہوئے وجود کو تسلی دے رہا تھا۔ زخم گہرا نہیں ہے، تم بچ جاؤ گے، وہ دوہرا رہا تھا۔ لڑکی اب بھی سڑک پہ بیٹھی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد واپس آیا، اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ ذلت میں تھا، وہ پریشان تھا۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا۔ کیا وہ مر جائے گا؟ اس نے بے تاثر لہجے میں ایک ہی سوال پوچھا۔ مرد جھکا، اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بچ جائے گا، یقین دہانی کروائی گئی۔ سفید لباس والی لڑکی نے یقین کر لیا، اسے اب اس مرد کی باتوں پہ یقین آ جاتا تھا۔ ہسپتال کیسا ہوتا ہے؟ بے رحم، سرد۔ ہارون کو ICU لے جایا گیا تھا، جہاں اس کی سرجری ہو رہی تھی۔ سر کا زخم گہرا تھا، ایک بازو ٹوٹ گیا تھا۔ ویٹنگ روم میں بیٹھی لڑکی بس فرش کو گھو رہی تھی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آج کے بعد اگر تم چاہو گی تب بھی میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ وہ کیوں تھا ایسا؟ اس نے کیوں کہا ایسا؟ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ سماعتوں میں اس کے فکرے گونج رہے تھے، دل جیسے رک رک کر چل رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہارون کو بس 2 منٹ کے لیے ہوش آ جائے اور وہ اس تعلق کی ناراضگی ختم کر لے۔ اسے ہارون عزیز تھا، ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے موت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، دل کی اذیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تم مجھے عزیز ہو حالے، یار ایسا نہ کیا کرو، کیا پتہ یہ آخری بار ہو۔ اس نے چاہا تھا وہ اپنے کانوں کو بند کر لے، اس نے چاہا تھا وقت پیچھے چلا جائے، کوئی ناراضگی، کوئی غصہ، کچھ بھی ہارون سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ اس نے تھک کر پیچھے کو ٹیک لگا لی، بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے قریب کوئی آ کر بیٹھا، سرمئی ٹریک سوٹ والا مرد، اس کے سینے پہ خون کے دھبے تھے۔ آپ دعا کریں، انجری بہت گہری ہے، وہ بہت تکلیف جھیل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بچ جائے۔ میں بھی، حالے بند آنکھوں کے ساتھ بڑبڑائی۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ حالے کو روتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، عجیب ایک کلی سی ہوتی تھی۔ میں اس سے دعا نہیں مانگوں گی، وہ میری نہیں سنتا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، میں دعا مانگوں گی تو وہ سزا کے طور پہ ہارون کو چھین لے گا۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی، آنسو ایک پل کو بھی نہیں رکے تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تم دعا مانگو، وہ تم سے تو راضی ہے، وہ کافی دیر بعد منت کے انداز میں بولی۔ میں اسے مانگتا نہیں ہوں، میں دل میں خواہش کر لیتا ہوں اور وہ دے دیتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی عمر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سمجھتا ہے میں اس سے ناراض ہوں، میں ناراض نہیں تھی، میں ہارون سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آوازوں کے ساتھ بری طرح رو رہی تھی۔ عمر کرب سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں اس سے دور تھی، میں حسن سے دور تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میرا رنگ سیاہ ہونے والا ہے۔ وہ اچھے لوگ تھے، وہ سب سینٹ تھے، میں بری بن گئی تھی، میرا رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں خود کو ایک کوڑ کا مریض سمجھتی جا رہی تھی۔ جس طرح آہستہ آہستہ کوڑ اس کے سارے جسم میں پھیلتا جاتا ہے، اسی طرح میرا سرمئی رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر رات میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، آنسوؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب ان سیاہ ٹکڑوں کو دیکھتی تھی، میرے دل میں ان لوگوں سے، میرے خاندان سے دور رہنے کا فیصلہ جڑ پکڑتا جاتا تھا۔ کچھ وقت پہلے تک ہم سب ایک جیسے تھے۔ اس کے آنسو رک گئے، شاید وہ تھک چکی تھی، لیکن اس نے بولنا بند نہیں کیا۔ کھانا، شاپنگ، پڑھائی، گھومنا، یہی سب ہماری زندگی تھی، وہ نم سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ان کی زندگی اب بھی ویسی ہے، اچھی، صاف، اور میں گندی ہو گئی، میں کوڑ کی مریض ہو گئی۔ میں جہاں جہاں جاتی ہوں لوگ مجھے معنی خیزی سے دیکھتے ہیں، جملے کستے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ ایسا پہلے نہیں تھا، پہلے لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے، میرے ہیروں کی بات کرتے تھے، اور میرے ساتھ کھڑے دونوں مردوں کو مجھ پہ فخر ہوتا تھا۔ وہ رکی، زخمی آنکھوں سے عمر کو دیکھا۔ عمر اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اگر وہ میرے ساتھ جائیں گے تو لوگ طنز کریں گے، باتیں کریں گے۔ میرے دونوں عزیز مرد کچھ دن برداشت کریں گے، پھر غصہ ہوں گے، پھر لڑیں گے، وہ خود کو نقصان دیں گے، باتیں کرنے والے لوگوں کو ماریں گے، اور آخر میں وہ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے۔ وہ رکی، لہجے میں دنیا بھر کا دکھ سما گیا۔ وہ بیزار ہو جائیں گے اور حالے مر جائے گی۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کی عادی ہوں، فخر دیکھنے کی عادی ہوں۔ میں نفرت، بیزاری نہیں سہ سکوں گی۔ ان کو لگتا ہے حالے ان کو نفرت، بیزاری کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے میں ان کو محبت کی خاطر چھوڑ رہی ہوں، میں ان کو ان کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے چہرہ جھکا لیا، آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ عمر کچھ نہیں بولا، وہ بس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر وہ اٹھا۔ میں اس کے گھر والوں کو اطلاع کراؤں، سرجری ختم ہونے میں بہت وقت ہے، وہ کہہ کر حالے کی جانب دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ ایک بار پھر اذیت میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ کتنی دیر گزری اسے پتہ نہیں چلا، وہ بس آنکھیں بند کیے روتی گئی اور ہارون کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرتی رہی۔ روم نمبر 125 کے ساتھ آپ ہیں؟
اس آواز پہ وہ چل کر کھڑی ہوئی۔ سسٹر اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ حالے نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے اس نے نوال اور شاہد کو فک ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی طرف آتے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا تم نے ہارون کے ساتھ؟ بولو۔ نوال اس کے اوپر چپٹ پڑی تھی۔ حالے نے سرد نظروں سے ان کو دیکھا۔ آپ کا بیٹا میرا دوست ہے، میرا خاندان ہے۔ اگر آپ نے اس کی اس حالت کا الزام مجھ پہ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی آپ میری لگتی کیا ہے۔ وہ ایسے روب دار ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولی کہ نوال کو بے اختیار اس سے خوف آیا۔ حالے باہر نکل گئی۔ شاہد اور نوال اس کی تقلید میں چلتے گئے۔ ICU کے باہر انہوں نے ڈاکٹر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون کیسا ہے؟ اس کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ شاہد نے آگے کو ہو کر بے قراری سے پوچھا تھا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اتنے گہرے زخم عموماً لگتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کے سر میں انٹرنل بلیڈنگ بہت ہو گئی تھی۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم بچا نہیں سکے۔ وی آر سوری سر۔ اس لمحے، اس پل، سارے شہر کی ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ ہر طرف سکوت چھا گیا۔ نوال دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ شاہد چیخ رہے تھے، رو رہے تھے۔ حالے گھٹنوں کے بل اس فرش پہ گر گئی۔ کھلے بال چہرے کے اطراف میں گر گئی۔ چہرہ چھپ سا گیا۔ نوحہ، بین، ماتم۔ دوست کے مرنے پہ کیا کرے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر فرش پہ گر رہے تھے۔ دل پھٹ رہا تھا، روح قبض ہو رہی تھی، سانس اکڑ رہا تھا۔ وہ فرش پہ چہرہ جھکائے بس بے آواز رو رہی تھی۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ موت کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے۔ موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔ شاہد کے رونے کی آواز، نوال کی دھاڑے مار مار کر رونا، حالے کے بے آواز آنسو، ساری آوازیں بے معنی تھی اور بس ہارون شاہد کی موت سے قبل گونجی ہوئی آواز معنی رکھتی تھی۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ صحیح کہتا تھا، وہ دنیا تھا۔ ہارون مر گیا تھا، حالے کو لگا ساری دنیا مر گئی۔ وہ ہسپتال کے سامنے والے بینک سے کچھ کیش نکلوانے گیا تھا۔ اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں رقم اڑستا وہ واپس ہسپتال آیا۔ اس کی حالت ابتر تھی، سینے پہ جا بجا خون کے دھبے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ۔ وہ کال پہ بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ دفتن وہ رکا، ایک وارڈ کے باہر اس کے قدم تھمے۔ وارڈ کے اندر سے کوئی شناسا آواز آ رہی تھی۔ وہ اس آواز کو جانتا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے اس آواز کو ڈیکوڈ کیا تھا۔ وہ آہستگی سے وارڈ کا دروازہ کھولتا اندر آیا، البتہ اس کا چہرہ عجیب تھا۔ وارڈ میں ایک قطار سے ذرا سے فاصلے پہ بیڈ لگے تھے۔ کوئی تیسرے بیڈ پہ وہ عورت بیٹھی تھی جس کی آواز پہ عمر یہاں تک آیا تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ ہاں، عمر حیات کی آنکھوں میں آج خوف تھا۔ وہ عورت اب ڈاکٹر پہ چیخ رہی تھی، اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ میرا علاج کرو، خدا کا واسطہ میرا علاج کرو، وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی، پھر اپنے سر پہ زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہاں کچھ ہے، کوئی کیڑا ہے جو رینگ رہا ہے، میرے سر میں کچھ ہے، اس کو نکالو، خدا کے لیے اس کو نکالو۔ وہ رو رہی تھی، پاگلوں کی طرح دہائی دے رہی تھی۔ یہ وہی تھی، باخدا یہ وہی تھی۔ عمر اس کے بیڈ کے عین عقب میں کھڑا تھا، ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ وہ 28 سالہ عمر نہیں تھا، یہ 18 سالہ عمر تھا، خوف زدہ سا، ٹوٹا ہوا سا۔ دیکھی بی بی، آپ کا سارا علاج ہو چکا ہے، ہر طرح کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے، کوئی مرض کوئی بیماری ہے ہی نہیں، ہم علاج کرے تو بھلا کس مرض کا؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ اتنے بڑے ہسپتال کا اتنا کوالیفائڈ ڈاکٹر ایک عورت کی بیماری کیوں نہیں سمجھ رہا؟ عمر ساکت قدموں سے آگے آیا، اس عورت کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اب کی عورت نے نظریں اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ عمر اسے دیکھے گیا، اس کے لب آہستگی سے پھڑ پھڑائے۔ زری خالہ؟ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں، یہ وہ عورت نہیں تھی، یہ اس کی زری خالہ ہو کر بھی ویسی نہیں تھی۔ بکھرے بال، اجڑا ہولیا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، زرد پیلی پھٹک رنگت۔ تم عمر ہو نا؟ اس کو دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں شناسائی ابھری۔ عمر، تم عمر ہو؟ دیکھو میں تمہاری خالہ ہوں، میں زری ہوں، ادھر دیکھو بچے۔ اس کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں بھر کر پوچھ رہی تھی۔ عمر کی سماعتوں میں کوئی اور فکرے گونج رہے تھے۔ تمہاری ماں تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی تھی، اس کا مقصد تمہیں پالنا نہیں تھا؟ عمر دیکھو، یہ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر رہا، میرے سر میں کیڑے رینگ رہے ہیں، عمر دیکھو۔ جب محلے والوں نے تمہاری ماں سے تمہیں نکالنے کو کہا تب وہ ضد میں آ گئی۔ بچے، وہ ضدی عورت ہے، اس نے تمہیں ضد میں اپنے پاس رکھا، اسے تم سے کوئی محبت کوئی لگاوٹ نہیں تھی، وہ بس ضدی تھی۔ عمر دیکھو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری ماں ایک ضدی عورت، میرا علاج تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میرے سر میں کیڑے، تمہاری ماں تمہیں کہیں اور لے کر جا سکتی تھی تمہاری تربیت تعلیم کے لیے، لیکن وہ ایک ضدی عورت تھی، اسے محلے والے کو دکھانا تھا کہ وہ۔ منظر گڈ مڈ ہونے لگے، آوازیں مکس اپ ہونے لگیں، عمر کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا۔ وہ بس ساکن کھڑا رہا، اس نے سانس تک روک رکھی تھی۔ زیادتی کا الزام، اس کی ماں کو گالیاں بکتے لوگ، جنونیوں کی طرح لوگوں کو مارتا عمر،
خون سے تر اس کے ہاتھ، انسانیت سے خالی دل۔ یکدم وہ پیچھے ہٹا، زری کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ عمر ڈاکٹر کی جانب مڑا۔ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں بس ایک ہی سوال کیا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ یہ سارے مریض پرانے کراچی سے آئے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ امیر شبر، کراچی کا سب سے امیر آدمی، ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ خدمت خلق یہ بی بی یہاں کئی بار آ چکی ہیں، ہم نے ان کے سارے ٹیسٹ کیے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سب رپورٹس کلیئر ہیں۔ اب آپ بتائیں ہم آخر کیا کریں؟ وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ عمر کے کانوں میں نفیسہ کی گھٹی گھٹی چیخیں گونجی۔ خدا تمہیں غیرت کرے زری۔ ڈاکٹر بول کر چلا گیا تھا۔ زری اب عمر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ عمر بس کھڑا تھا، چپ گمسم۔ عمر تم مجھے سن رہے ہو نا؟ ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ زری نے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ وہ رونے لگی تھی، اپنے سر پہ تھپڑ مار مار کر رونے لگی تھی۔ یہ دیکھو، یہ کیڑے پھر آ گئے، میرا سر پھٹ رہا ہے، عمر کچھ کرو، کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمر نے کندھے سے پکڑ کر اس کو ہسپتال کے بیڈ پہ بٹھایا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ بیماری نہیں ہے خالہ، وہ آہستگی سے بولا۔ دوائیوں کی پھیلی ہوئی باس، بولتے شور مچاتے لوگ، درد سے کراہتے ڈاکٹر کی جھڑک کھاتے لوگ، ان سب سے بے نیاز وہ بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ عذاب ہے، یہ بد دعائیں ہیں، معافی مانگے، واپس جائے، اماں سے معافی مانگے، وہ معاف کر دیتی ہیں، میں ان سے کہوں گا وہ آپ کو معاف کر دیں۔ آپ… اس کی آواز دم توڑ گئی جب وہ پاگل جنونی عورت اس کے سینے پہ دھکا مارتی ہوئی اٹھی۔ عمر نے اس کی آنکھیں دیکھی، ان میں شر تھا۔ کس بات کی معافی؟ ہاں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ غرائی تھی۔ عمر کو اس کی آواز میں ابلیس کی آواز شامل ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا، 1000 بار موقع ملا تو 1000 بار یہی کروں گی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ تم آسیب تھے اور آسیب رہے، تمہاری ماں ایک بے وقوف اور ضدی عورت تھی، میں نے تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ صحیح تھا۔ زری کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ اپنی مغلزات پکتی جا رہی تھی، لیکن عمر مزید برداشت نہیں کر سکا۔ 10 سالوں کی تکلیف ایک بار پھر اود کر آئی تھی۔ آنسو، ذلت، درد، تکلیف، سب کچھ دل میں دبا کر سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ وارڈ سے باہر آیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ذلت نے ایک بار پھر سر جھکایا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی جلن ذرا کم ہوئی۔ وارڈ کے اندر کھڑے فرحاد غفار نے ایک میسج ٹائپ کیا تھا، مجھے عمر حیات کا خوف مل گیا مدام، اور باہر کھڑے دیوار سے ٹیک لگائے عمر حیات کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس ویٹنگ روم تک گیا۔ حالے کو وہاں نہ پا کر اسے ذرا حیرت ہوئی، اب کہ وہ بالکل مختلف عمر تھا، سنجیدہ، زیرک۔ اس نے پاس کھڑی نرس سے حالے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ خود ہی اس کو ڈھونڈتا اوپر چلا گیا۔ یکدم اسے کچھ آوازیں آئیں، نوال کی چیخنے کی، رونے کی۔ وہ بار بار حالے کا نام لے کر کچھ کہہ رہی تھی۔ عمر فوراً سے پہلے اس طرف بھاگا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اس نے اپنی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ اسے لگا اس کا دل رک گیا، ساری دنیا کی حرکت رک گئی۔ حالے سفید ماربل کے فرش پہ بیٹھی تھی، اس کی کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بس بے آواز رو رہی تھی۔ بینچ پہ بیٹھے شاہد حسین پہ غشی طاری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم ان کو سنبھال رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی۔ عمر قدم قدم چلتا ان کے قریب آیا۔ وہ حالے کے بالکل پاس آ کر رکا، پھر اس کے قریب اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حالے نے روئی روئی آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا۔ عمر نے بے اختیار اپنے دل کو کٹتا محسوس کیا۔ اگر ان ایک آنکھوں سے آنسو بہنا رک جائیں تو عمر حیات کے لیے نعمتوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہارون، عمر، ہارون، وہ بس 3 الفاظ کہہ کر ایک بار پھر رو دی۔ یہ ہارون کا کمرہ نہیں ہے، الفاظ تھے کہ دھماکہ حالے کو اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے۔ وہ روم نمبر 115 میں ہے، آپ کو نمبرز یاد نہیں رہتے نا؟ اس کی آواز اب بھی ہلکی اور نرم تھی۔ حالے بس اس کو دیکھے گئی، آنسو خود بخود رک گئے۔ دنیا ایک بار پھر زندہ ہونے لگی۔ عمر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ حالے نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ یہ لمس ہمیشہ سے تحفظ رہا تھا، مان رہا تھا، اعتبار رہا تھا، رات کے آخری پہر بھی اور دن کے جلتے اجالے میں بھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر چکا تھا۔ پھر اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے حالے کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسرے سے ڈاکٹر کا گریبان۔ ایک جانب لمس میں گرمی تھی اور دوسری جانب شدت۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ان لوگوں سے؟ ہاں، ہارون مر گیا؟ اس پہ غرا رہا تھا۔ وہ جو روم نمبر 115 میں ہے وہ تمہارا باپ ہے، بول کیا تماشا یہ؟ اس کی آواز بلند تھی اور ہاتھ سختی سے اس کی گردن کو دبا رہا تھا۔ حالے اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسے لگا اگر عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو آج وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ دیکھیں سر، میرا گریبان چھوڑیے، وہ بمشکل بول سکا۔ بولو کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارے مریض کا؟ وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑا۔ ہارون وقار، وہ کھڑتے ہوئے سانس اور خوف کے درمیان بولا۔ روتی آنکھیں چمک اٹھیں، بین کرتے چہرے شانت ہوئے۔
وہ جن کو لگا تھا دنیا مر گئی، ان کے لیے خدا نے معجزے کر دیے۔ حال نے خالی خالی آنکھوں سے عمر کو دیکھا۔ عمر جل کر بڑبڑایا، میرا دل جلانے کے لیے پیدا ہوا ہے وہ سرمئی بلا، ہاں کہیں مر ہی نہ جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ICU کے باہر کھڑے تھے۔ ہسپتال کے کمروں کے باہر کھڑے ہو کر کیا جانے والا انتظار دنیا کا سب سے برا انتظار ہوتا ہے۔ دفتن دروازہ کھلا، ڈاکٹر کبیر باہر آئے۔ سرجری کامیاب ہوئی، آپ کو مبارک ہو۔ حالے کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ عمر نے کوئی تاثر نہیں دیا، البتہ دل پہ لدا بوجھ ہٹا۔ شاہد اور نوال خوشی سے روئے تھے، ہنستے تھے۔ ہم کب مل سکیں گے؟ سوال کرنے والا عمر تھا۔ فی الحال تو نہیں، کم از کم 1-2 دن نہیں۔ اگر آپ کو ملنے کی اجازت دے بھی دیں تو آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سرجری صرف کامیاب ہوئی ہے، اصل تکلیف تو اب شروع ہوئی ہے۔ کافی عرصہ اب وہ شاید چڑچڑے رہیں یا شاید درد ہوتا رہے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو۔ انہوں نے شاہد کا کندھا تھپکا تھا، پھر ذرا رکے، عمر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نوجوان آپ کے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا کر لایا MNA صاحب، ہم سے زیادہ آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شاہد نے تشکر سے اس کو دیکھا۔ آپ میرے آفس میں آ جائیں پلیز، ہمیں بات کرنی ہے۔ وہ شائستگی سے کہہ کر مڑ گئے۔ شاہد اس کے قریب آئے، ممنونیت سے اس کو دیکھا۔ میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ وہ بھی کچھ اور کہتے جب عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ اپنی جیب سے ایک چھوٹی پرچی نکال کے ان کے ہاتھ میں رکھی۔ حال ان حالات میں بھی ہنستی۔ چور چوری سے جائے لیکن عمر حیات اپنے پیسوں کے عشق سے نہ جائے۔ یہ رہا بل، اب تک آپ کے بیٹے پہ میری حق حلال کی کمائی کے 15 لاکھ لگ چکے ہیں اور میرے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شام تک سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیجیے گا، ورنہ شاید آپ کے بیٹے کی جگہ میں ہسپتال میں داخل ہو جاؤں گا۔ وہ لیے دیے انداز میں کہہ کر مڑا، پھر رکا، نوال کے چہرے کو دیکھا۔ آئندہ میری بیوی سے اس لہجے میں بات مت کیجیے گا۔ میری بیوی کو تانا دینے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سڑک کراس کرنا سکھائیں۔ نہ زیادہ نرم، نہ کوئی بدتمیزی، وہ نارمل انداز میں کہہ کر اب کے حالے کی طرف مڑا۔ آپ میرے ساتھ آئیں گی یا اس انوکھے لاڈلے کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے بعد آئیں گی؟ اس نے گویا کوئلے چبا رکھے تھے۔ حالے مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ چل دی۔ پیچھے شاہد اور نوال حق تک کھڑے رہ گئے۔ کافی دیر بعد شاہد کی ہلکی سی آواز آئی تھی، یہ ہارون کا دوست ہے یا دشمن؟ یہ رقیب ہے، نوال نے وسوق سے کہا۔ راہداریوں کے پار وہ اب بھی جلا کٹا لگتا تھا۔ میرا پورا دن ضائع کروا دیا، اتنے پیسے بھی لگ گئے۔ وہ آپ کے ماموں میرے پیسے تو دے دیں گے نا؟ اسے تو ایک ہی خوف لاحق تھا، اللہ اللہ دے دیں گے تمہارے پیسے؟ BP کیوں لو ہوا جا رہا ہے تمہارا؟ وہ چڑ گئی تھی۔ آپ BP کی بات کریں، میرے اکاؤنٹ سے 10 روپے بھی نکل جائیں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ حالن نے جواب نہیں دیا۔ وہ اندر بیٹھی سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہارون زندہ تھا، اس سے بڑی اسود کی کیا ہو سکتی ہے؟ دفتن وہ چونکی، عمر اسے دیکھ رہا تھا۔ حالن نے اس کو کیا ہے والی نظروں سے دیکھا۔ جو باتیں آج اپنے ویٹنگ روم میں کہیں، وہ کوڑ کے مریض اور خاندان سے دوری، یہ سب آپ سے کس نے کہا؟ وہ سنجیدہ تھا، ہر درجہ سنجیدہ۔ حالے کو وہ عجیب لگا، چند لمحہ قبل والا عمر اور یہ عمر، ان دونوں میں کتنا فرق تھا۔ حالے میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اب کہ وہ ذرا زور سے بولا۔ یہ معراج سلطان کے قتل کے 1 ہفتہ بعد کا ذکر ہے۔ حالے فون کان سے لگائے مہر ماہ سے بات کر رہی تھی۔ ہارون نے کچھ بھی جان بوجھ کر تو نہیں کیا ہوگا نا؟ اور حسن، میں اس سے بھی مل کر سارٹ آؤٹ کر لوں گی، کل آؤں گی اسے لینے۔ وہ ہلکی تکان زدہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ تمہارے دماغ خراب ہے؟ تم کیا چاہتی ہو کہ معراج بابا مر گئے تو اب حسن اور ہارون کو بھی مار دو؟ اس نے جھڑکا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ حیران تھی، لیکن وہ مہر کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اس کے اپروول کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ معراج بابا تو قدرتی موت مر گئے، لیکن کیا ہارون اور حسن کو ذلت کی موت دینا چاہتی ہو؟ تم ایک بدنام اور رسوا لڑکی ہو، اب تمہارا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالے، وہ دونوں مرد اگر تمہارے ساتھ رہے تو یا تو لڑ لڑ کر مر جائیں گے یا پھر غیرت سے۔ تم ان دونوں کو کیسی موت دینا چاہتی ہو؟ مہر تندھی سے کہہ رہی تھی۔ حالے کے پاس سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ مہر ذرا دھیمی ہوئی۔ دیکھو حالے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو، تم سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، مائیں مخلص ہوتی ہیں حالے۔ جادوگرنی ایک بار پھر اپنا جادو چلا رہی تھی، اور فیری ٹیل کی شہزادیاں ہمیشہ جادو کے سحر میں آ جایا کرتی ہیں۔ حالے، عمر کی آواز پہ اسے ہوش آیا۔ جس نے بھی کہا وہ مجھ سے مخلص اور وفادار ہے۔ آپ اس پہ اعتبار کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کیا تم اپنی ماں پہ شک کر سکتے ہو؟ حالے نے بازو سینے پہ باندھ کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ایک لمحے کو جیسی ساری گردشیں رک گئیں۔ عمر کا چہرہ تاریک ہوا، اس نے رخ موڑ لیا۔ کوئی بچہ اپنی ماں پہ شک نہیں کر سکتا، وہ کیسے کر سکتی تھی؟ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تمہیں کیسے پتا میں نمبر سے خوف زدہ ہوں؟ حالے کے چہرے پہ چوری پکڑے جانے والا تاثر تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، کچھ دن پہلے والی باتیں، کچھ وقت لیے چند دن پیچھے چلتے ہیں۔ یہ حالے کے شاہتاج کے گھر کے باہر گاڑی میں لاک ہو جانے والی رات کا ذکر ہے۔ لیل کے گھر کے باہر کھڑا عمر اور اس کے سامنے مجرم سا ہارون شاہد۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں ہارون، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سارا چکر کیا ہے؟
وہ کیوں اتنی خوفزدہ اور شاکڈ ہو جاتی ہے؟ کیوں وہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھیں؟ وہ سخت نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہارون نے گردن اٹھا کے اس کو دیکھا۔ اسے کلسٹروفوبیا ہے۔ کلسٹروفوبیا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری میں مریض کو گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس بیماری کے افراد لفٹ، چھوٹے بند فلیٹ کمروں یا پھر کسی بھی طرح کی کم ہوادار یا پھر بند جگہوں سے خوف کھاتے ہیں۔ اس بیماری کی علامت میں بند جگہ پہ گھٹن یا گرمی کا احساس ہونا، سانس بند ہونا، پسینہ آنا ہے۔ یہ بیماری ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ اس کی شروعاتی سٹیجز نارمل ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی فرد اس کی آخری سٹیج تک پہنچ جائے تو اسے شدتی پینک اٹیک ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک نارمل زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھے مسیحا سمجھا کیونکہ وہ اپنے بچپن میں تھی، وہاں کوئی عمر حیات نہیں تھا۔ وہ واقعات مکس اپ کر رہی تھی کیونکہ اس کا فوبیا آخری سٹیج پہ ہے، اسے بہت شدت سے پینک اٹیکس ہو رہے ہیں۔ عمر مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس نے گاڑی کا دروازہ اندر سے کھولا کیوں نہیں؟ ہاں، وہ اب کے مزید سختی سے بولا۔ کیونکہ وہ نہیں کھول سکتی تھی، ہارون نے اس سے زیادہ تیز آواز میں چلایا۔ وہ اس وقت وہی چھٹی کلاس کی بچی تھی جسے اس کے ٹیچر نے کلاس میں بند کر دیا تھا۔ دروازہ کھولنا اس کے لیے ناممکن تھا کیونکہ وہ 22 سالہ حالے نہیں تھی، وہ 12 سالہ حالے تھی، جس کا دروازہ لاک تھا، جو چھوٹی بچی تھی جس کا دم گھٹ رہا تھا، جس کے لیے 2 گھنٹے کلاس روم کا دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا، جس کا بیسٹ فرینڈ ہارون تھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھیں، عمر کے چہرے پہ گاڑے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ عمر رک گیا، مٹھی بھینچ کر غصہ قابو کرنا چاہا۔ اس کے ساتھ کیا مسئلہ رہا تھا؟ اب کہ وہ آرام سے بولا، ہارون نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کلسٹروفوبیا۔ بکمت، کلسٹروفوبیا کا اندھیرے سے کیا تعلق؟ اسے اندھیرا کیوں دکھتا ہے؟ عمر نے اسے جھڑکا۔ اسے اندھیرا نہیں دکھتا، جب بھی کسی بند گھٹن زدہ جگہ پہ موجود ہو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس لیے اسے اندھیرا دکھتا ہے، لیکن وہ اندھیرے سے خوف زدہ نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے روم کی ساری بتیاں بند کر کے نہیں سوتی؟ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور عمر کو اچھے طریقے سے یاد تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ایک ذرا سی بھی روشنی برداشت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، کیا اس کا علاج نہیں ہوا؟ کون سا سٹیج تھا؟ عمر نے جیسے خود کو تسلی دینی چاہیے۔ حالی کی بیماری کبھی پہلے سٹیج سے شروع ہوئی نہیں، اسے بچپن میں بھی لاسٹ سٹیج تھا اور آج بھی۔ ہارون نے سر جھٹک دیا۔ وہ کبھی بھی بری اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ اچھے مارکس لیتی تھی، ٹاپ نہیں کرتی تھی لیکن پاس ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد وہ نمبرز سے خوف زدہ ہو گئی۔ اب اسے کبھی بھی نمبرز یاد نہیں رہتے، نمبرز اس کا خوف ہے۔ ہارون بتا رہا تھا اور وہ سن رہا تھا۔ معراج انکل نے اس کا بہت علاج کروایا، اس بیماری کے لیے زیادہ تر سیشنز کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن حالے کی بیماری ٹراما بن گئی تھی۔ کچھ عرصہ علاج ہوا، لیکن پھر حالے نے کہا اسے اب یہ سب نہیں چاہیے اور اس نے اداکاری کرنا شروع کر دی۔ اس نے مجھ سے ساتھ لینے کو کہا، میں راضی نہیں ہوا، لیکن جب حالے نے کہا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے چھوڑ دے گی، تب میں ڈر گیا اور راضی ہو گیا۔ وہ میری دوست تھی اور لعنت ہو ایسی دوستی پہ، عمر نے حقارت سے کہا۔ ہارون نے گردن اس بات میں ہلائی۔ واقعی لعنت ہو ایسی دوستی پہ۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ حالے کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا۔ خالی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے عمر نے گردن کڑا لی۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ لو جی، آ گیا ان کا علم بیچ میں۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دباتے ہوئے گردن موڑ لی۔ اس انسان کو جھیلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر جلیس اطہر کا کلینک اس وقت آکورڈ سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈاکٹر جلیس صاف رنگت اور مناسب نقوش والے 45 کے قریب کے آدمی تھے۔ سادہ سی حلیوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا سفیر سلطان اور مہرماں ان کے سامنے والی کرسیوں پہ براجمان تھے۔ سفیر کو کئی دن سے سر درد، متلی اور جیسے کسی نشے کی سی طلب ہوتی تھی۔ وہ الکوہل کا جتنا زیادہ استعمال کرتا اتنا ہی اسے لگتا جیسے کہیں کچھ کم ہے، کچھ ہے جو پورا نہیں ہو رہا۔ تنگ آ کر بلاخر وہ چیک اپ کے لیے آ گیا تھا۔ ڈاکٹر جلیس چند منٹ تک اس کے کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ آپ ڈرگز لے رہے ہیں؟ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، ایک پل کو جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ کلینک کے صوفے، ڈاکٹر کے حکم میں رکھی سجاوٹی الماری، سبز دیواریں، ہر ایک نے جیسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا ہو۔ کیا مطلب؟ سفیر مارے شوقے بس 2 ہی لفظ بول سکا۔ سفیر سلطان، آپ ڈرگز لیتے ہیں، آپ کے جسم میں ڈرگز کی بھاری مقدار پائی گئی ہے۔ تقریباً 1.5-2 ماہ سے آپ ڈرگز لے رہے ہیں اپنی ڈرنک کے ساتھ، لیکن شاید کبھی کسی دن آپ خود کو روکتے ہوئے ڈرگز نہیں لیتے اور اسی دن آپ کے جسم میں بے چینی، بے سکونی رہتی ہے۔ وہ بول رہے تھے اور مہرماں دم سادھے ان کو سنے جا رہی تھی۔ یہی حالت سفیر کی تھی۔ سفیر سلطان اور ڈرگز، امپاسبل۔ آپ ایک کام کریں، اگر آپ واقعی اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ دوائیں، کچھ تجاویز دیتا ہوں، آپ ان پہ عمل کریں، دیکھیں یہ آپ کا زندگی کی طرف قدم ہے۔ میں ڈرگز نہیں لیتا۔ سفیر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ وہ سخت بے یقین تھا۔ بلکہ میں نے کبھی کسی بھی قسم کے ڈرگز کو چھوا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ کتنی نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ تو خیر الکوہل بھی ہے۔ ڈاکٹر نے لقمہ دیا۔ سفیر آگے کو ہوا۔
میں 16 سال کی عمر سے الکوہل لے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کب کتنی مقدار لینی ہے، لیکن میں ڈرگز نہیں لیتا، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے جیسے اپنا یقین دلانا چاہا۔ سفیر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، میں بول سکتا ہوں لیکن۔ وہ رکے، انگلی سے اس کی رپورٹس فضا میں بلند کی۔ رپورٹس جھوٹ نہیں کہتی، آپ ڈرگ لیتے ہیں اور یہ بات یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں، میں نہیں۔ سفیر بے دھم سا ہو کر پیچھے کو ہوا۔ مہر نے اپنا بیگ جھپٹنے کے انداز میں اٹھایا اور سفیر پہ لعنت ہو تم پہ والی نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ میرا علاج کیا ہے ڈاکٹر؟ وہ خالی خالی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر اب کچھ کہہ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے، سفیر بے دلی سے سنتا رہا۔ وہ ڈرگز نہیں لیتا تھا، یہ بات وہ سر پہ قرآن رکھ کر کہہ سکتا تھا، لیکن کیا اس کے پاس حالے کے بعد کوئی تھا جو اس کا اعتبار کرتا؟ کراچی کا موسم آج ابر آلود تھا، آسمان پہ ہلکے ہلکے بادل تھے، حبس اور بوجھل پن آج بھی پہلے جیسا تھا۔ وہ گھر سے ایک ضروری کام کہہ کر باہر نکلا تھا، اب کہ اس کا حلیہ مختلف تھا، سفید کف شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس اور ماتھے پہ بکھرے بال، مہنگی رسٹ واچ، برانڈڈ جوتے اور کہیں جانے کے لیے تیار تھا، بالکل تیار۔ اس نے گاڑی نکالی اور اسے ایک انجانے راستے کی جانب موڑ دیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور اسپاٹ تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی محبوب عورت کی بیزاری اور نفرت برداشت کی تھی، ان کا حساب بھی تو ہونا چاہیے نا۔ گاڑی ایک درگاہ کے باہر رکی، موبائل پہ چلتے ٹریکر نے یہاں رک جانے کا اندیا دیا، وہ رک گیا۔ آنکھوں کی تپش اور دل کی جلن بڑھتی چلی گئی۔ وہ نیچے اترا، درگاہ کے زینے چڑھتا اوپر آیا۔ درگاہ کے احاطے میں شام کے اس وقت زیادہ رش نہیں تھا، بالآخر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ درگاہ کے ایک کونے میں ایک درویش کے سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جس طرح عیسائی اپنے مذہب امام کے سامنے اپنا گناہ قبول کرتے تھے، اسی طرح نور مرزا یہاں اس درگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا تھا۔ عمر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب گیا، چمکتے ہوئے بوٹوں کو اپنے قریب دیکھا۔ اس نے سر نظریں اٹھائیں، سورج کی الوداع کرتی کرنیں اس کی آنکھوں میں چبھیں، سنہری کرنیں، اور اس کی سنہری آنکھوں میں سے زیادہ سنہرا کون تھا، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ تو تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے یہاں آتے ہو؟ عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں گناہ نہیں کرتا، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھا۔ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتہ ہے گناہوں کے اعتراف خدا کے سامنے کیے جاتے ہیں، بندوں کے آگے گناہ کی تشہیر ہوتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا۔ عمر نے اس کو داد دینے والے انداز میں دیکھا۔ مطلب تم یہاں اعتراف نہیں جسٹیفیکیشن دینے آتے ہو؟ اماں کہتی ہیں گناہ کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن گناہ سے بڑا گناہ ہوتی ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے احاطے سے دور زینوں کی طرف جا رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھنا آیا ہوں، اعتراف کرو گے یا پردہ ڈالو گے؟ نو اپنے کیے کاموں پہ پردہ نہیں ڈالتا، شاید تم جان چکے ہو، تمہاری عورت کو ہماری طرف سے اغوا کیا گیا تھا۔ خیر مجھے لگا تھا تم جلدی جان جاؤ گے، لیکن تم نے تو بہت وقت لگا دیا۔ وہ درگاہ کے زینوں پہ آ کے نیچے بیٹھ گیا، ایسے کہ عمر اوپری زینے پہ اور نور نچلے زینے پہ۔ کیا مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ نور نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ عمر مسکرایا۔ تم سے بدلہ تو میرا خدا لے چکا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا، آہستہ آواز کر لی۔ میں تمہاری بہن کے ساتھ ہونے والے حادثے سے واقف ہوں۔ نور کو لگا تھا جیسے آسمان اس کے سر پہ آن گرا ہو۔ لیکن مجھے دکھ ہے اور ایک سوال بھی کہ کب تک؟ آخر کب تک ہمارے گھروں کی عورتیں اپنے باپ، بھائی، شوہر کے کیے گئے گناہوں کا عذاب خود پہ جھیلیں گی؟ وقفات عمل میں ہمیشہ گھر کی بہن یا بیٹی کیوں گھسیٹی جاتی ہے؟ کیوں کبھی مرد کو اس کی گناہ کی سزا خود نہیں جھیلنی پڑتی؟ کیوں ہمیشہ نور مرزا کا گناہ نرمین کے سر آ جاتا ہے؟ اپنی بکواس بند کرو۔ وہ یکدم دھاڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، غیرت سے، ذلت سے۔ درگاہ کے کبوتروں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، درویشوں نے ناگواری سے اس کو دیکھا، لیکن وہ پھٹ پڑا۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی سزا میری بہن کو ملے۔ میں نے نیکی کی تھی، خدا نے میری نیکی قبول ہی نہیں کی۔ وہ خدا چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھتا ہے، لیکن بڑی بڑی نیکیوں کو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں نمی گھلتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو اغوا کیا، ہاں میں نے غلط کیا، وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھے کہہ رہا تھا۔ عمر خاموش سا اس کو دیکھتا رہا۔ لیکن میں نے اس عورت کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا، میں نے اس کی عزت کی حفاظت کی، میں نے اسے ایک ایسے مرد کے حوالے کیا جو خود تو مر سکتا ہے لیکن اس عورت پہ آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ میں نے نیکی کی لیکن خدا نے قبول نہیں کی، اسے میری نیکیاں کبھی اچھی ہی نہیں لگیں۔ وہ تھک کر نیچے بیٹھ گیا، شکستگی سے، کرب سے۔ عمر ویسی ہی پرسکون ٹھنڈی ٹھار نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے کوئی نیکی نہیں کی نو؟ عمر کی آواز اسے چابک کی طرح لگی، وہ بل کھا کر رہ گیا۔ اس عورت کو میرے حوالے کرنا نیکی نہیں جسٹیفیکیشن تھی جو ایک لمبے عرصے تک تم اپنے گلڈ کو دینا چاہتے تھے۔ نو پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ بلکہ تم نے اسے میرے حوالے بھی نہیں کیا، تم نے اسے ایک 2 ٹکے کے ڈرائیور کے حوالے کیا۔ کیا تمہیں اس ڈرائیور پہ بھی یقین تھا؟ تم نے اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا جیسے وہ کوئی سامان ہو، تم نے اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ نیکی ہے؟ الفاظ تھے کہ سیسا، نو کو لگا وہ جل رہا ہے، پگھل رہا ہے۔ اگر تم اسے بغیر نکاح کے، بغیر کسی تعلق کے میرے حوالے بھی کرتے تو یہ نیکی نہیں ہوتی۔ میں مرد ہوں اور وہ عورت، کیا آگ کی حفاظت پیٹرول سے کروائی جاتی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، لیکن پھر بھی نو کو اس کا جواب نہ ہی لگا۔
تم گلٹی تھے نو، تم جب بھی گناہ کرتے ہو تم گلٹی ہوتے ہو، لیکن معافی مانگنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے تم جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہو۔ اس بار تمہاری جسٹیفیکیشن میں تھا، خدا نے تمہاری جسٹیفیکیشن تمہارے منہ پہ دے ماری۔ اب اپنے گناہوں کو اون کرنا سیکھو۔ ایک عورت کے لیے ایک غیر محرم مرد کبھی بھی تحفظ نہیں ہوتا۔ وہ مرد چاہے 2 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا، وہ رہتا مرد ہی ہے اور غیر محرم بھی۔ سو آئندہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنی گناہوں میں میرا نام جسٹیفیکیشن کے طور پہ نہ لینا۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارا مکافات تھا جو اس معصوم نے جھیلا۔ لعنت ہو تم پہ نوح مغل، لعنت۔ نوح نے اتنی زور سے گردن اٹھائی کہ گردن چٹکنے کی آواز آئی۔ اس نے مجھے مغل کہا؟ میں نے کئی بار سوچا میں تم سے کیسا انتقام لوں، کیا کروں، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا اور یہی میرا انتقام ہوگا۔ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں سزا دوں تاکہ تم ضمیر کی قید سے آزاد ہو سکو۔ نوح شل تھا، ساکت، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ عمر اس پہ ایک آخری نظر ڈال کر نیچے اترتا چلا گیا۔ دفتن وہ رکا، نیچے سے گردن اٹھا کر اس پچھتاووں میں گھرے انسان کو دیکھا۔ خدا لا علمی ان کو دیتا ہے جن پہ اس نے کرم کرنا ہو، وہ بلند آواز میں وہیں سے پکارا۔ میں ایک عرصہ لا علم رہا کیونکہ مجھے وہ پسند کرتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کرم تم پہ کیوں کیا؟ تم نے مجھے لا علمی کا عذاب دیا تھا نا نوح، آج میں تمہیں علم دیتا ہوں۔ یقین مانو یہ اس سے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ تمہاری بہن کا مجرم تمہاری ماں کے مجرم کا بیٹا ہے، تمہارے گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے۔ وہ کہتا ہوا باقی بچے زینے بھی طے کر گیا۔ نوح اسی طرح کھڑا رہا، برف مجسم، بے حرکت۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، وہ میری بہن نہیں تمہاری بہن ہے۔ عمر حیات کا بنگلہ اداس تھا، سارے دن عجیب کلی میں گزرا۔ وہ ہسپتال سے آ تو گئی تھی لیکن مجال ہے جو ایک لمحہ بھی چین آیا ہو۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر کو کال کر کے ہارون کی طبیعت پوچھی تھی۔ وہ اداس تھی، بے حد اداس۔ ساتھ ساتھ اسے بار بار ہارون کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کیا وہ واقعی ٹاکسک تھی؟ کبھی اسے لگتا وہ ٹاکسک تھی لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس خیال کو جھٹک دیتی، ہارون کو چاہیے میں جیسی بھی ہوں مجھے اسی طرح قبول کرے۔ یہ بات وہ خود کو 1000 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے موبائل پہ مہرماں کی کالز آ رہی تھیں لیکن وہ پک نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھی اوپر گھومتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی، چپ گمسم، دل ویران تھا، خالی تھا۔ اگر ہارون کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کس طرح معاف کرتی؟ دفتن اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی چر کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اسے پتہ تھا کون ہوگا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اسی صبح والے سفید لباس میں تھی، خون کے دھبے دامن پہ لگے ہوئے تھے، بال الجھے بکھرے ہوئے۔ نہ جانے اس کے بکھرے بال دیکھ کر عمر حیات کو انہیں سنوارنے کا خیال کیوں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی الماری کی طرف گیا، لباس الٹ پلٹ کیے، پھر ایک جوڑا نکالا، انہیں قدموں واپس آیا، اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا، لباس اس کی گود میں دھر دیا۔ جائیں چینج کرائیں، وہ نرمی سے بولا۔ حالی نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا، ان میں سوال تھے، شکوے تھے، بہت کچھ اور بھی تھا۔ عمر نے محض پلکیں جھپکا کے اسے تسلی دی، جیسے کہہ رہا ہو وہ سارے جواب دے گا۔ وہ بے دلی سے اٹھی، جوڑا ہاتھ میں پکڑے واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ سادہ سے سرمئی جوڑے میں ملبوس باہر آئی، گیلی لٹیں ٹاول سے ڈھک رکھی تھی۔ شاید عمر کسی کام سے باہر گیا تھا، اسی لمحے وہ خود بھی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک چاکلیٹ کیک رکھا تھا۔ تمہارا برتھ ڈے ہے؟ وہ بھی اختیار پوچھ بیٹھی۔ عمر ہنس دیا۔ اگر ہوتا بھی تو آج مناتا نہیں۔ کیوں؟ سرمئی بلے کے سوئم کے گزرنے کا انتظار کرتا۔ وہ بولتی ہوئی آیا، کیک بیڈ کے عین بیچوں بیچ رکھا۔ زیادہ دیر تک اگر بال ٹاول میں لپیٹ کر رکھو تو روکھے اور خشک ہونے لگتے ہیں۔ وہ کیک رکھ کر حالے کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں بہت پتہ ہے۔ اس نے طنز کیا، البتہ بالوں سے ٹاول نکال لیا۔ میرے حسین ریشمی اور چمکدار بالوں کا یہی تو راز ہے، وہ ایک شان سے بولا۔ حالے نے گہرا سانس لیا۔ یہ سیلف آبسیسڈ آدمی۔ آپ جانتی ہیں ٹاکسک تعلق کیسا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پہ بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ حالے کے بال برش کرتے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ حالے نے گلا تر کیا، الفاظ مجتمع کیے۔ وہ تعلق جس میں آپ پہ ہر معاملے میں زور زبردستی کی جاتی ہو، آپ کو گالیاں دی جاتی ہوں، بے عزت کیا جاتا ہو، اور اس نے الفاظ ڈھونڈنے چاہے لیکن نہیں ملے۔ مجھے نہیں پتہ، وہ چڑ گئی، پھر واپس بیڈ تک آئی۔ کیا تمہیں پتہ ہے؟ عمر نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس نے کیک کا ایک موٹا سا پیس کاٹا اور اس کے سامنے کیا۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی، چاکلیٹ تو کبھی نہیں، لیکن اس نے تھام لیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ٹاکسک تعلق وہ ہوتا ہے جس میں ہمیشہ آپ یا آپ کا دوست، پارٹنر ہر وقت آپ کی خامی کی بات کرتے رہیں، کبھی آپ کو آپ کی اچھی بات پہ داد نہ دیں، کبھی بھی کسی بھی اچھے کام پہ آپ کی تعریف نہ کریں۔ آپ ایسی تھیں۔ حالے نے کیک کا ایک چھوٹا سا کونا دانتوں سے کترا، پھر ایک بڑا حصہ، پھر ایک اور بائٹ۔ دیکھتے دیکھتے وہ سارا ٹکڑا کھا گئی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ حالے یہ دیکھو، میں نے کوئی اس کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز لیا۔ وہ یونیورسٹی کی راہداری میں تھے۔ ہارون بھاگ کر بمشکل اس کے قریب پہنچا تھا۔ حالے نے ایک نظر اس کے گلے میں پڑے میڈل کو دیکھا، پھر اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو۔
اس نے ہارون سے اس مقابلے میں حصہ نہ لینے کو کہا تھا، لیکن اس نے لیا اور اب وہ فرسٹ آیا تھا۔ حالے کو نہ جانے کیوں اس کی خوشی بری لگی۔ گلے میں پڑے میڈل کو چھوڑو ہارون، امتحان میں آئی سپلی پہ غور کرو، پڑھائی میں اتنے ہی اچھے ہوتے تو سپلیاں نہ لانی پڑتی۔ ہارون کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ وہ چپ خاموش بیٹھی رہی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ عمر نے کیک کا ایک اور ٹکڑا کاٹ کر اس کو تھمایا، اس نے چپ چاپ لے لیا اور منہ تک لے گئی۔ ایک ایسا تعلق جس میں بار بار آپ کی تذلیل کی جاتی ہو، بلا وجہ بلا جواز آپ کی کسی بھی بات کو لے کر جھگڑا شروع کیا جاتا ہو، آپ کو ڈی گریڈ اور بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جاتا ہو۔ حالے نے یاد کرنا چاہا ایسا کب ہوا تھا۔ ایسا انگنت بار ہوا تھا۔ وہ کسی ایک واقعے کو یادداشت کا حصہ بنانے سے قاصر رہی، وہ بس خاموشی سے اس کو سنتے ہوئے کیک کھاتے گئی۔ ایسا تعلق جس میں آپ اگلے کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں، لیکن وہ ہر بار ایک نیا جھگڑا، ایک نئی بات لے کر آپ سے لڑنے لگ جائے اور آپ کی ساری کوششیں ضائع ہو جائیں۔ یہ واقعہ ان کی دوستی میں کوئی 1000 بار دہرایا جا چکا تھا۔ حالے کو لگتا تھا یہ دوستی کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں، آج اسے پتہ لگا تھا یہ ٹاکسکنس ہے۔ وہ کیک کا ایک اور موٹا سا ٹکڑا کھا گئی۔ سے آنکھوں والا مرد کہے گیا، ایک ایسا تعلق جس میں جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو یا آپ اس سے بات کرنا چاہیں تو آپ مزید پریشان ہو جائیں، یا پھر آپ کو محسوس ہو کہ اس سے آپ کی تکلیف سے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کی باتیں اس سے آپ کا غم لگ ہی نہیں رہی اور آپ مسلسل نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اس نے بولتی ہوئی کیک کا ایک اور ٹکڑا اس کو تھمایا۔ وہ بچوں کی طرح چاکلیٹ سے لتھڑی ہوئی انگلیوں کے ساتھ کیک کھاتی رہی۔ ایسا تعلق جس میں کبھی کسی موقع پہ آپ کا ساتھ نہ دیا جاتا ہو، آپ کو ہر قسم کی سپورٹ سے محروم کیا جاتا ہو، اگر آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے رائے چاہتے ہوں تو ہمیشہ آپ کو ناکامی کے خوف سے ڈرایا جاتا ہو، اگر آپ کی مدد کے معاملے میں اب اس میں اگر وہ کہیں مجبور ہے یا مدد نہیں کر سکتا تو وہ ایک الگ بات ہوگی۔ وہ کیک کا ایک اور بڑا ٹکڑا بھی کھا گئی، انگلیاں چاکلیٹ سے بھر گئیں، چہرے اور کپڑوں پہ بھی ذرا ذرا چاکلیٹ لگ گیا۔ وہ کوئی بگڑی بچی لگ رہی تھی۔ عمر اس کو دیکھتے ہوئے اٹھا کر اس کی سنگھار میز تک لے گیا، گیلے ویبس کے ساتھ 2 ٹکڑے اٹھائے اور اس تک واپس آیا۔ میں اس ٹاپک میں مزید آدھا گھنٹہ بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ان سب باتوں سے آپ خود کو ریلیٹ کرتی ہیں؟ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا آپ خود کو بدلنا چاہتی ہیں؟ اس نے گیلے ویب سے اس کی انگلیاں صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اب پلیز یہ مت کہیے گا کہ میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ ابھی حالے کچھ کہتی کہ وہ بول اٹھا۔ حالے دھک سے رہ گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا، پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ اب اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں صاف کرنی شروع کی۔ یہ فیس بک اور انسٹاگرام کے کوٹس وہیں اچھے لگتے ہیں۔ انسان کو ہر دور میں ہمیشہ خود کی گرومنگ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جیسے ہیں ویسے ٹھیک کبھی نہیں ہوتے۔ کیا ایک جوڑا جسے آپ کئی بار پہن چکے ہیں، کئی فنکشنز اس جوڑے میں اٹینڈ کر چکے ہیں، وہی جوڑا ہمیشہ پہنے رہ سکتی ہیں؟ اس نے گردن اٹھائی۔ اب اس نے ویب حالے کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے چہرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ مرے مرے ہاتھوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ کیا گھر کو ہر روز صفائی کی ضرورت نہیں رہتی؟ ہم گھر کو کیوں صاف کرتے ہیں؟ اس سے رہنے دینا گندا، جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے۔ چہرہ صاف نہیں ہو رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی حرکت سست تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے ویبس لے لیا۔ ایسا نہیں ہوتا حالے، پرانے کپڑے پہنو گے تو پھٹ جائیں گے، جسم نظر آئے گا، آپ سے بدبو آئی، کوئی انسان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس نے نرمی سے ویبس اس کے چہرے پہ لگانا شروع کیا۔ دائیں طرف سے چہرہ صاف ہونے لگا، چاکلیٹ کے گہرے بھورے دھبے صاف ہونے لگے۔ گھر خراب ہوگا تو خود کو کرائیت آئے گی، کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے، کھانا پانی مردار ہوگا، اور پھر گھر کے مکین تک آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ خود کو بدلیں حالے، مثبت تبدیلیاں بری نہیں ہوتیں، وہ ضروری ہوتی ہیں۔ چہرے کی بائیں جانب چلتا اس کا ہاتھ رکا، چہرہ اب صاف تھا، دودھیا بے داغ۔ اس نے اپنے کیک کا ٹرے اٹھایا اور کھانے کو مڑا، وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ چاکلیٹ انسان میں خوشی کے ہارمونز پیدا کرتا ہے، آپ نے تو آدھا کیک کھا لیا اور اب تک اسی طرح بیٹھی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ حالے نے اس کے کیک کے خالی ٹرے کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ دیکھے۔ اللہ اللہ میں سارا کھا گئی، وہ صدمے سے بڑبڑائی۔ اللہ اللہ میری ساری ڈائٹ خراب ہو گئی، اللہ اللہ میں آج تمہارا قتل کر دوں گی عمر حیات۔ وہ غراتی بھی اٹھی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ اس وقت جنگ عظیم سوئم کا وقت ہوا چاہتا ہے۔